बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बातचीत करना और जिनसे कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो जी, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिस पर डिस्कशन करनी ज़रूरी है। हम बात करने जा रहे हैं अंदाज़े गुफ्तगू के हवाले से। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं या जिनको हम जानते हैं, हमें उनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत पसंद आता है। उसके पीछे क्या अवामिल होते हैं, क्या रीज़न्स होती हैं, उनकी गुफ्तगू के अंदाज़ में कौन कौन से ऐसे आदाब शामिल होते हैं कि जो हमें पसंद आते हैं। और ऐसा ही होता है कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी तो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं वो लोग, लेकिन उनके अंदाज़े गुफ्तगू से हम कहीं ना कहीं जो है थोड़े बहुत नाला हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो अपनी गुफ्तगू को किस तरह से जो है वो पोर्ट्रे करते हैं, या फिर अपनी गुफ्तगू में कौन से ऐसे अल्फाज का चुनाव, ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे ज़रा उनसे मुँह बनाने लग जाते हैं या फिर उनसे कतराना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इससे बात की ये तो खाने को पड़ जाएगा, इससे बात नहीं करेंगे वो तो नाराज़ हो जाता है बहुत जल्दी, या फिर इससे अगर बात की तो शायद वो मामला समझे नहीं बल्कि जज्बाती होकर रिएक्ट करना शुरू हो जाए और पता नहीं क्या क्या बोल दे। तो ये बोलने का जो अमल है, गुफ्तगू का जो अंदाज़ है, इसको बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर काम करना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ अंदाज़े गुफ्तगू की जब बात होगी तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख़्याल रखना है, लिहाज, अदब, एहतराम, ये कितना मैटर करता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि गुफ्तगू के आदाब क्या हैं। अपने बच्चों की ट्रेनिंग में, अपने नौजवानों को हमने जब गाइड करना है, उनकी तरबियत करनी है, उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, उसके अंदर हमें ये क्वालिटी इनकलकेट करनी है कि वो जब भी किसी से मुखातिब हों, जब भी किसी से हम कलाम हो, जब भी किसी से गुफ्तगू करना चाहें, तो फिर कौन कौन से आदाब उन्हें मद्देनज़र रखने हैं, किस तरह से अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, अपने ख़यालात का इजहार किस तरह से करना है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत कुछ कहना जानता है, वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसका अंदाज़े गुफ्तगू उसके साथ जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहा, उसके साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रखता, उसके ख़यालात के साथ जो वो कहना चाहता है, जैसे वो कहना चाहता है, उसे वो तरीक़ेकार ही नहीं पता। इसके पीछे कौन कसूरवार है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर जहाँ तरबियत की बात आएगी, जहाँ गाइडलाइन प्रोवाइड करने की बात आएगी, जहाँ रहनुमाई करने की बात आएगी, तो डेफ़िनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें शामिल करनी है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। उनको वन बाय वन हम सीखेंगे भी, जानेंगे भी और कोशिश करेंगे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकें कि अगर आज हम अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें उस पर अमल भी करना है। ना सिर्फ ये कि हम दूसरों के अंदाज़े बयान को, अंदाज़े गुफ्तगू को चेंज करने की सोचें या फिर हम ये उम्मीद करें कि कोई दूसरा इन सब से अपनी तमाम तर चीज़ों को, अपने तमाम तर तरीक़ेकार को चेंज करेगा। हमें खुद को भी चेंज करना है। आज ये नियत रखेंगे कि खुद को बदलेंगे तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। इस हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके माइंड में कोई सजेशन हो कि अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है या किस तरह से बनाया जा सकता है, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कॉल करके, या फिर अगर हमारे मेहमानों से कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो भी आप कॉल के ज़रिए पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं जी और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, सिद्रा अख्तर चौधरी साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिद्रा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सिद्रा के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं, वेलकम करेंगे। एजुकेशनिस्ट हैं इरफान सादिक साहब, खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान को भी वेलकम करेंगे, आप सब उनको जानते हैं, माहिर कानून हैं अतीकुर रसूल साहब, खुशामदीद कहेंगे। क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपके आने का बहुत शुक्रिया। सिद्रा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। जहाँ गुफ्तगू की बात हो रही है तो डेफिनेटली इसके आदाब भी जानेंगे, इसका अंदाज़ भी जानेंगे और इसको बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट जो है वो इसके फैक्टर्स, उनको हमें हाईलाइट करना है।
بالकुल हुमा, सबसे पहले तो ये कि आज का जो टॉपिक है ये हमारे हर बंदा जो भी देख रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम गुफ्तगू करना भूल चुके हैं, हम गुफ्तगू करना नहीं चाहते। और गुफ्तगू की वैल्यू ये है कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ और हम लोग इलाज ही गुफ्तगू से करते हैं। तो ये इतना बड़ा टूल है कि आप इससे किसी इंसान की ज़िंदगी बदल के रख सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बदल रहे? वो इसलिए नहीं बदल रहे कि आजकल किसी के पास सुनने का टाइम नहीं है। और गुफ्तगू वो आर्ट है कि पहले आपको टॉलरेंस चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप गुफ्तगू का आर्ट सीख सकें। अब बोलते तो बहुत लोग हैं, चीखते चिल्लाते भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये सारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, यानी कि ये इंसानों की खुसूसियात नहीं है। गुफ्तगू एक वाहिद चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। और अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये है कि हम जो बोलते हैं वो वैल्यू रखता है। सही। और हमारे माशरे में बहुत सी स्लैंग्स यूज़ की जाती हैं कि मर्द की ज़ुबान जो है वो पत्थर पर लकीर है, औरत की ज़ुबान जो है वो से कहाँ ले जाती है। तो देखें, ज़ुबान की ये वैल्यू है कि कहते हैं मौला अली का कुल है कि इंसान अपनी ज़ुबान के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। तो जो अब आप बोल रहे हैं तो वहाँ से पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप, वो कहते हैं मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। क्या बात। तो इंसान जब बोलता है तो पता चलता है कि किसने उसकी परवरिश की है और वो किस माहौल से उठ के आया है और उसके पीछे कौन लोग हैं और वो किस माइंड सेट से ताल्लुक़ रखता है। सही। और वो क्या कहना चाह रहा है, वो किन ख़यालात का, किन जज्बात का इजहार करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन की जानिब ले जाती हैं। उन अवामिल को, उन बुनियादी फैक्टर्स को भी हमने हाईलाइट करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। इरफान साहब से भी जान लेते हैं। इरफान साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बड़ा खूबसूरत स्टार्ट लिया सिद्रा ने। जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि गुफ्तगू एक, जिस तरह इन्होंने कहा कि इंसान के जो माफ़ ज़मीर है उसकी इजहार का ज़रिया है। आप जब बात करते हैं तो आपके अंदर क्या है वो खुल के सामने आ जाता है। तो इसलिए गुफ्तगू के हवाले से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा अंदाज़ इख्तियार करें, खूबसूरत से खूबसूरत बात करें, क्योंकि एक्चुअली ये हम अपनी पर्सनैलिटी का तारुफ़ करवा रहे होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा अंदाज़े बयां, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू इतना बेहतरीन हो जो अगले के दिल पर जाकर लगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए हमें किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, हम जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसको हम कन्विंस करना चाह रहे हैं, जिसको हम बताना चाह रहे हैं कि हम कैसा सोच रहे हैं, हमें किस तरह से आगे चलना है। बहुत सारी चीज़ें, अगर टीम वर्क की बात कर ली जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली जाए, किसी इंस्टीट्यूट की बात कर ली जाए या सिर्फ एक घर की बात कर ली जाए, तो उसमें रहने वाले अफराद किस तरह से, किस अंदाज से एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, इसकी इंपॉर्टेंस को हम कभी भी हाईलाइट नहीं करते या इस पर वर्कआउट ही नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि गुफ्तगू का जो अंदाज़ है या हमारा जो गुफ्तगू का स्टाइल है या गुफ्तगू हमारी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। घर में हम जब बहसियत मर्द में अगर बात करूँ तो हमारा जो एक कॉमन सा नज़रिया है वो यही है कि हम जब बस हम बात कर रहे हो तो हमारी बात ही डोमिनेट होनी चाहिए, हमारे आगे कोई बोले ना। सही। तो मेरे ख्याल में जो डिस्कशन है, जो गुफ्तगू है, अगले की बात को सुनना है, ये भी होना चाहिए और ये बेसिक कंपोनेंट है। बिल्कुल, ये भी आदाब गुफ्तगू के अंदर आता है कि आप दूसरे की बात को किस तरह से देख रहे हैं, उसको कितना समझ रहे हैं और कितना सुन पा रहे हैं। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा भी होता है अतीक साहब कि लोग सिर्फ अपनी कहना जानते हैं, दूसरे की ना सुनते हैं ना मानते हैं। तो गुफ्तगू के आदाब को समझना, इनके हवाले से बात करना कितना अहमियत का हामिल है ये? देखिए, आप अंदाज़ा कर लें कि टू वे कम्युनिकेशन होगी तो गुफ्तगू बेहतर अंदाज से आगे बढ़ेगी। सिर्फ अपनी बात कहना जो है वो तो तकरीर के ज़ुमरे में आ जाता है, लेकिन जब आप किसी डिस्कशन में जाएंगे, जब आप जिससे गुफ्तगू कहते हैं उसमें जाएंगे तो फिर उसमें आपने तमाम जो जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उनको साथ आपने शामिल रखना है। और कैसे शामिल रखना है, उसका अंदाज़ इतना खूबसूरत हो, इतनी शीरीनी और इतनी मिठास उसमें हो कि लोग जो है वो आपकी गुफ्तगू के साथ चलना शुरू कर दें। सही। जो वो जानना चाह रहे हैं वो आप उनको जो है वो अपनी ज़बान से, अपने अल्फाज से अता करें, और जो वो बताना चाह रहे हैं आप उनसे वो एक्सट्रैक्ट करें और वो उनसे जानें। अब देखना ये होता है कि आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके अल्फाज दो धारी तलवार की तरह जा रहे होते हैं। या तो उस मोहब्बत से उसके दिल में उतर जाएंगे, या जहर बन के, जहर में बुझा हुआ तीर बन के उसके दिल में पैवस्त हो जाएंगे, या उसकी ज़िंदगी जो है उसको लौटा देंगे, तो या वो जो मर रहा है उसको और मार देंगे। तो आपकी गुफ्तगू और आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जो बेहतर हो और दूसरों की ज़िंदगी में जो है
وہ ایک پازیٹیوٹی یا مثبت اپروچ یا مثبت سوچ بیسیکلی وہ لے کر آئے. اچھا عتیق صاحب، آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، ہم اتنا کچھ سمجھتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، ہماری ٹریننگ کا حصہ بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن جب ہم اپنی زبان کھولتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، اسپیشلی اگر غصے کے اظہار کی بات کر لی جائے، کوئی چیز کوئی بات ہمیں اگر تلخ پہنچ رہی ہے، ہمیں نہیں اچھی لگ رہی، ہم اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ سارے آداب غائب ہو جاتے ہیں. پھر تو بس جو منہ میں آتے ہیں ہم بولنا شروع کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے پر اس کا کیا اثر ہوگا یا کیا امپیکٹ اوور آل میری پرسنالٹی کا پڑا ہے. دیکھیں نا، کہتے ہیں آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے، جو الفاظ کا زخم ہے وہ نہیں بھرتا. تو ایسے زخم ساری زندگی لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پھر لوگ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر وقت ان کے ذہن میں جو ہے وہ الفاظ پنچ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں جب ہم الفاظ ادا کر رہے ہو ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ دیکھیں کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اہمیت کی حامل ہے خاموش رہنے سے، تب آپ بات کریں. اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی خاموشی آپ کی گفتگو کرنے سے بہتر ہے تو آپ خاموش رہیں. اور پھر جب آپ غصے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو غصے میں تو آپ کے الفاظ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا جو لباس ہے وہ آپ کی شخصیت کو بظاہر جو ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے، آپ کا جو انداز گفتگو ہے، وہ بھی آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. آپ کے اگر مائنڈ میں بہت خوبصورت خیالات ہوں، بہت زیادہ اچھے نظریات ہوں، اگر ان کو آپ اچھی یوں سمجھ لیں کہ گفتگو کے ذریعے اور اچھے الفاظ سے آگے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو وہ بالکل ضائع ہو جائے گا، وہ بالکل ویسٹ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور پھر اپنی بات کو آگے لے کر جائیں. ہم پھر جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ آیا یہ بات کہنی ضروری ہے یا نہیں. تھوڑی سی ذرا سائیکلوجیکلی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سدرا. سائیکلوجیکل ریزنز کو ڈسکس کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف پرسنالٹیز ہیں، کچھ لوگ بہت بولتے ہیں اور بیجا بولتے چلے جاتے ہیں. یہ کون سا پرسنالٹی ٹریٹ ہے؟ دیکھیں، معاشرے کے اندر دو طرح کی پرسنالٹی پائی جاتی ہیں. نفسیاتی حوالے سے دیکھا جائے تو ٹائپ اے پرسنالٹی اور ٹائپ بی پرسنالٹی، سی اور ڈی بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کریں گے. اے ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ، جو بولتے بہت زیادہ ہیں، جو ایکسپریسو ہوتے ہیں، جو دل کی بات دل میں نہیں رکھتے، انہیں آپ کی کوئی بات بری لگے گی وہ منہ پر دے ماریں گے. یہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں انٹروورٹ. انٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں رکھتے ہیں، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. اب ہمارے معاشرے کے اندر بدتمیزی کو نام دے دیا گیا کانفیڈنس کا، اور پھر کہا گیا جی یہ بہت زیادہ بلنٹ ہے تو یہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، یہ اسٹریٹ فارورڈ بول دیتا ہے. اور جو نہیں بولتا اس کو ریپریس کیا جاتا ہے. وہ بیچارہ اگر وہ گھر کا کوئی بہن بھائی ہے تو اس کی کبھی سنی نہیں جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تو جو بھی ناانصافی کی جائے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سہ لے گا. لیکن دیکھیں، گفتگو ایک ایسا آرٹ ہے کہ اگر آپ کو گفتگو کرنا آ جاتی ہے، یہ اتنی بڑی آپ کی سیلف مارکیٹنگ ہے، آپ کی پرسنالٹی کی مارکیٹنگ ہے. اگر آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں گفتگو کرنا آتی ہے. نہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری فیلڈ سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ یہاں تک نہیں پہنچ پائے. وہ کیوں نہیں پہنچ پائے؟ کیونکہ ان کو بولنے کا آرٹ جو ہے، کیسے صحیح الفاظ کا چناؤ. اب ہماری نوجوان نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب بولنے لگتے ہیں تو ان کے پاس ووکیبلری نہیں ہے. ووکیبلری کہاں سے آئے گی؟ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. اور ہم لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو رومن میں اردو لکھتے ہیں وہ جب بولیں گے تو وہ کیسے بولیں گے؟ اور میرے پاس، کیونکہ میں اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ بھی ہوں جو کہ زبان کے معاملات اور بیماریوں کو ڈیل کرتا ہے، ہما آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ میرے پاس آج کل ایسے بچے آتے ہیں جو نہ ماں کی زبان بولتے ہیں نہ باپ کی زبان بولتے ہیں، وہ کارٹون کی زبان بولتے ہیں کیونکہ کارٹون دیکھنے میں ان کا زیادہ ٹائم گزرا ہوا ہے. تو آج کل ہم نے اپنے بچوں کو روبوٹ بنا دی ہے. فیلنگز ان کی نہیں ہے، لینگویج ان کی نہیں ہے. اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ باپ اگر پنجابی بولتا ہے، ماں اگر پنجابی بولتی ہے تو کہیں گے جی بچہ ہمارا انگریزی بولے. اب وہ جب ڈیول لینگویج کا شکار ہوتا ہے، اسکول میں انگریزی بولتا ہے، دوستوں کے ساتھ اردو بولتا ہے، پھر اس نے عربی میں قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، تو بچے کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے. اور پھر آج کل ہمارے بچوں کے اندر جو سٹیمرنگ کا مسئلہ ہے، اٹک اٹک کر بولنا، اور جیسے وہ کسی بھی ایسی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے بچے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر بہت سی لینگویج کا ہم نے پریشر ڈال دیا. اور مائیں خود ان کو انگریزی نہیں بولنے آئیں گی، وہ کہیں گے جاؤ اپنے ہینڈ دھو لو، یعنی کہ ایک انگریزی کا ورڈ یوز کر کے وہ اپنے فکرے کو کمپلیٹ کر لیتی ہیں. تو اس سے بھی بچے کی بہت سی پرسنالٹی ڈیولزم کا شکار ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو ہم ان ڈیٹیل آپ ہی سے ڈسکس کریں گے. اسٹیمرنگ کے ایشو بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے بچوں میں. اس کو کنٹرول کرنا یا اس کو ٹریٹ کرنا کس طرح سے پاسبل بنایا جاتا ہے، کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو اس بریک کے بعد.
बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू करना और इसके आदात जानना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अंदाज़े बयां को बेहतर बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं, आदाब गुफ्तगू पर किस तरह से ज़ोर दिया जा सकता है, इसके लिए कौन गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को कि वो आदाब गुफ्तगू सीखें और अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ब्रेक पर जाने से पहले सिद्रा से बात हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी। आजकल जब बच्चों के हम मसाइल की बात करते हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग में जो बहुत ज़्यादा हम देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है, वो इशू है स्टैमरिंग का। बच्चे अटक अटक कर बोलते हैं, कुछ बच्चों से कुछ ख़ास अल्फाज जो हैं उनके कॉम्बिनेशन को नहीं बोला जाता, या फिर वो अटकना शुरू कर देते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन उस तरह से बेहतर नहीं हो रही जिस तरह की होनी चाहिए। ऐसे बच्चों का मजाक बनाया जाता है। ऐसे बच्चों को ये भी कहते हुए वालिदैन को सुना है अनफॉर्चुनेटली कि आप मत बोलें, महफिल में आपने नहीं बोलना, क्योंकि आप बोलेंगे आपकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, उनके लिए क्या हमें रास्ता और क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है, मैं सिद्रा से ही कहूँगी कि वो अपनी बात को भी मुकम्मल करें और साथ ही साथ सिद्रा हमें इसके हवाले से भी गाइड करें। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे माशरे के अंदर आजकल जो बच्चों के इश्यूज़ हैं, वो बच्चों के अलावा बल्कि हमारे यूथ के अंदर बच्चे, यानी कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं 28 ईयर्स के, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, वो भी कहते हैं प्रेजेंटेशन देते हो स्टैमर कर रहे हैं। अब वजह क्या है कि आप देखें, पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को टाइम दिया करें, दिन का रात का खाना आप बच्चों के साथ खाया करें, और अपने जहाँ के खाने के टेबल को आप लोग गैजेट्स फ्री बनाएं, मोबाइल फ़ोन उधर दूर कर दें। और हर जितनी भी माएँ देख रही हैं, अपने बच्चों को आप गैजेट्स ज़रूर दें, लेकिन टाइम टेबल के मुताबिक दें। घंटा 2 घंटा ये बहुत ज़्यादा है। आजकल बच्चों की आई साइट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। वजह क्या है कि गैजेट्स का इस्तेमाल, अटेंशन स्पैन बच्चों का बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। वजह क्या है? यही गैजेट्स का इस्तेमाल। देखिए, इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, और उसे सोशल एनिमल क्यों कहा गया है? क्योंकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हमारे मज़हब ने भी ये कहा है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक अच्छा है। इखलाक के पीछे क्या है? आपकी गुफ्तगू है। तो बच्चों को गुफ्तगू करने का सलीका सिखाए। अब बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। वजह क्या? कि उन्हें बोलना नहीं आता अपनी फीलिंग्स को, और वो कल को किसी से। और इतने सुसाइड के मैंने केसेस पढ़े हैं कि वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी किसी से शेयर ही नहीं किया होता। आप कितनी बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज उठा के देख लें, जो मेंटली लोग डिस्टर्ब हैं वो किसी से अपना दिल की हाल बता ही नहीं सकते हैं। जब उन्हें कहा जाता है, अब हमारे पास लोग आते हैं डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिख लें, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेसिव करें, अपने दिल की बात जो आप फील कर रहे हैं वो ज़रूर लिखें। और सिर्फ लिखना और बोलना, अगर यानी कि अगर आप ये देखें कि किसी इंसान को आप एक कमरे के अंदर आधे घंटे के लिए बंद कर दें और उसे कहें कि तुमने चुप करके यहाँ पे बैठना है, आधे घंटे बाद वो नफसियाती तौर पे डिस्टर्ब होगा। तो क्योंकि वो अपनी सोच के अंदर इतना ज़्यादा मगन होगा कि वो उससे नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। क्यों कहा गया है कि मोमिन का इम्तिहान उसकी तन्हाई में है? तो अपनी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो गुफ्तगू के पार्ट्स हैं, ये कम्युनिकेशन है, इसको बेहतर करें। बिल्कुल, इसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं? बाकी पार्टिसिपेंट से भी गुफ्तगू करते हैं। इरफान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अपने प्रोफेशन के हवाले से बताइए, एक उस्ताद, एक टीचर किस तरह से अपनी गुफ्तगू के ज़रिए बच्चों के जहन में वो सब कुछ पोर्ट्रे कर देता है, वो सब कुछ ट्रांसमिट कर देता है जो कि उनको फ्यूचर को बनाने में, उनको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में हेल्प आउट करता है। और अगर ये काम नहीं कर पा रहा एक उस्ताद, तो फिर उस बच्चे का, उस पूरी क्लास का जो मुस्तकबिल है, वो किस तरह से नुकसान उठाता है? देखिए हुमा, बात यह है कि टीचर का जो किरदार होता है वो एक मोटिवेटर का होता है। बच्चों को वो मोटिवेट कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है उस फ्यूचर के लिए जिसमें जाके बच्चों ने खेलना है, बच्चों ने जिस ग्राउंड में जाके अपने आप परफॉर्म करना है। तो टीचर एक बेस्ट मोटिवेटर होना चाहिए। उसको बच्चों को इस अंदाज से वो तैयार करे कि बच्चे अपने आप के अंदर एक करंट फील करें कि यार मैंने कुछ करना है, उनके अंदर कुछ करने की तड़प, कुछ करने की जुस्तजू बच्चों के अंदर डाल दें। एजुकेशन या टीचर या क्लास के हवाले से अगर मैं बात करूं, हमारी क्लासेस में सबसे बड़ा इशू ये होता है, हम सब टीचर्स की ये डिमांड होती है कि हमारी क्लास खामोश, चुप करके बैठ जाए, कोई बात ना करे, खामोश। टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, तो वो भी बच्चों को चुप कर जाओ, बात नहीं करो, खामोश हो जाओ। तो ये जो हमारा रवैया, ये अंदाज़ है, ये बच्चों की गुफ्तगू के जितने भी स्किल्स हैं उनको वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस अमर की है कि हम बच्चों को बात करने दें। उनको हाँ ये है कि बात करने के अंदर उनको अच्छी गुफ्तगू के अंदाज से कहें, अच्छी बहस के तरीके से कहें।
کیسے ہم نے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی ہے، اس کے اوپر ہم ان کو گائیڈ کریں، پراپر گائیڈ لائنز دیں، بجائے اس کے کہ ان کو خاموش کرویں. جب ہم ان کو خاموش کروا دیتے ہیں تو ان کے اندر کے بہت سارے سکلز جو ہیں وہ ویسے ہی دب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ٹیچر خود بول رہا ہے، اب دیکھیں فیوچر کیوں کہا گیا ہے کہ اب لیکچر میتھڈ اب کام نہیں کرتا، بلکہ اب لیکچر میتھڈ کی بجائے ایکٹیویٹی بیسڈ، پیئر سٹڈی، گروپ سٹڈی، اس کی طرف نئی ریسرچ کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بچوں کو ہم ڈسکشن کے اندر انوالو کرتے ہیں، بچے ہمارے ساتھ ڈسکشن میں شامل ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کی جو لرننگ ہے وہ لیکچر میتھڈ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جسٹ میں بولتا رہوں بچوں کو سناتا رہوں، بچے سنتے رہیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ نہیں سنیں گے، اگنور کریں گے، آدھے تو ویسے ہی سو جاتے ہیں. تو اسی لیے اس 21 سینچری کے اندر لیکچر میتھڈ اب بہت حد تک فیل ہو چکا ہے. اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہم اب بچوں کو بولنے کی طرف لے کے آئیں. صحیح، ٹھیک ہے، بچوں کو بولنے دیں، ان کو بولنے کا باقاعدہ موقع دیں، ان کو کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع دیں کلاس کے اندر. اب ہم جب کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس جو ہم تیار کر کے لائے ہیں وہ ڈیلیور کر دیں اور دیٹس اٹ. بالکل. بٹ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو انوالو کریں، بچوں سے کویسچننگ کریں، کراس کویسچننگ، ان کو بولنے کا، سوچنے کا موقع دیں. صحیح. جب ہم سوچنے کا موقع دیں گے، وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کا خود سوچیں گے اور خود بولیں گے، تو یقیناً ان کی جو تھنکنگ ہے وہ زیادہ اچھے سے تیار ہوگی اور وہ اپنی گفتگو کو بھی بہتر بنا سکیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے بچے جن کا پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ جن کو کچھ ایشوز ہیں، پروناؤنس نہیں کر سکتے، وہ کچھ خاص الفاظ کمبینیشن نہیں بول سکتے، یا پھر اسٹیمرنگ کا ایشو ہے، ایسے بچوں پہ خاص توجہ دینا، اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ٹیچر کے پاس کہ وہ ان بچوں کو اگر پریزنٹیشن دینے کے لیے بلا رہے ہیں روسٹرم پہ، ڈائس پر، تو وہاں باقی کلاس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ ہنسیں گے نہیں، اس بچے کا مذاق نہیں بنائیں گے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ بچہ اس قابل ہو، اس کا کانفیڈنس لیول اس طرح سے بوسٹ اپ ہو کہ وہ اپنی بات کو کہہ سکے، اپنا اظہار کر سکے، جو خیالات سوچ رہا ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے اور جو اس کے لیے بھلا ہے. جی بالکل. اس طرح کی کلاس، اس طرح کے بچوں کے ساتھ ہمارا ہر روز ہی واسطہ پڑتا ہے. بچے جب سٹارٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں تو تقریباً یہ جو بچوں کی زبان کے اندر توتلا پن یا پھر بولنے میں کچھ مشکل ہونا، ہکلانا، تو یہ تو بچوں کا کامن پرابلم ہے. تو ٹیچر بہت حد تک کلاس کے اندر ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت حد تک کلاس اس کی گرپ میں ہوتی ہے، وہ جیسا ماحول بنانا چاہے گا وہ بن جائے گا، بنا سکتا ہے. اگر ٹیچر اسٹوڈنٹس کے، باقی اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھا دے کہ بھئی یہ بھی آپ لوگوں کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، جسٹ اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ یہ اچھی طرح بول نہیں سکتا، تو آئی تھنک سو کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ بچہ بالکل ڈیفینیٹلی. اگر ٹیچر چاہے تو وہ ایک کلاس کے ماحول کو بہتر سے بہترین کی جانب لے جا سکتا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں، ایسے بہت سارے ڈس آرڈرز ہم روزانہ اپنی روٹین میں دیکھتے ہیں کہ ہم جن سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں شاید یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو اتنی انکریجمنٹ نہیں ملی، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، اس کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. شاید اسی وجہ سے یہ آج اس مقام پر نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے. ایسے بہت سارے افراد جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، انہیں جسٹ ایک تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ذرا سی اپریسیشن ان کی تمام تر فیوچر کو، ان کی تمام تر زندگی کو کامیابی کے راستے پر لے جاتی ہے. عتیق صاحب، یقیناً آپ میری بات سے ایگری کریں گے کہ جب ہم کسی بھی پروفیشن کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، اس کی کامیابی، اس میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کی موٹیویشن کتنی ہے، ان کی کس طرح سے جو ہے وہ ایفیشنسی انکریز ہو رہی ہے، اور ان سب کے پیچھے ان کا کانفیڈنس لیول کتنا بوسٹ اپ ہے، اس پر منحصر ہے. اب کانفیڈنس لیول کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یقیناً ایک انسان کو دوسرے انسان کی سپورٹ بھی چاہیے، موٹیویشن بھی چاہیے، انکریجمنٹ بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپریسیشن بھی چاہیے. یہ سب مل کے میرا خیال ہے کہ ایک انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. اگر ہم یہ سب ہٹا لیں تو ایک انسان بلینک ہے، وہ جو سوچ رہا ہے شاید وہ اپنا نام بھی ٹھیک طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکا. تو اپنے آپ کے، اگر آپ کے پروفیشن کی بات کی جائے، وہاں گفتگو کتنی امپورٹنٹ ہے اور وہاں کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے ایک انسان کو. جب ایک انسان اپنا مسئلہ لے کر کسی کے پاس نہیں جا رہا، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ بہت کچھ کنفیس بھی کرے گا، بہت کچھ کنونس بھی کرنا چاہے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں جو وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرے گا وہ آپ کے پاس آ کے شیئر کرے گا. ایسے افراد کو کس طرح سے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں، ایک ماحول دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے؟
دیکھیں ہمارا بڑی اب یوں سمجھ لیں کہ بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے اس کے سارے کو سم اپ کے اس کوشچن کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوزے میں بند کیا ہے. اس میں بہت ساری اس کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پہلو ہیں, اس کے اینگلز ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان کو سب کو ضرور ضرور. دیکھیں پہلے تو یہ کہ کوئی شخص جو کامیاب ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو بوسٹ دیتے ہیں, اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ زندگی کے کسی بھی پروفیشن میں دیکھ لیں, جو کامیاب لوگ ہیں وہ پہلے دن سے کامیاب نہیں ہیں. انہوں نے بہت سی ناکامیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں, وہ گر کے دوبارہ اس سے اٹھے ہیں, اور ان کو وہاں سے اٹھانے میں بہت سے لوگوں کا کردار تھا. آپ چاہے میڈیا کے لوگوں کو دیکھ لیں, چاہے آپ لائرز کو دیکھ لیں, ججز کو دیکھ لیں, کھلاڑیوں کو دیکھ لیں, سب لوگ جو ہیں وہ خود سے پہلے دن سے کامیاب نہیں تھے. ان کی کامیابیوں میں ان کے ساتھ جو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے, چاہے وہ ان کی فیملی سے تھے, چاہے فرینڈز تھے, چاہے ٹیچرز تھے, چاہے پیئرز تھے, جو بھی تھے وہ شامل رہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ہمارے پروفیشن کی بات کریں, بطور وکیل اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ اہمیت ہے. ہم جب لاء پاس کر کے فیلڈ میں آتے ہیں تو ہم کسی سینئر وکیل کے ساتھ جو ہے اپرینٹس شپ کرتے ہیں, وہ ہمیں سکھاتے ہیں جو سکلز ہیں بیسیکلی وکالت کے, تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب جو وکیل ہے وہ ایک اچھا لسنر جب تک نہیں ہوگا تو وہ کلائنٹ کے مسئلے کو سمجھ نہیں سکے گا. ایسے ہی اس کا پورا جو گفتگو کا انداز ہے اس کے کلائنٹ کا, اس طرح سے جا کے اس کو اس کی بات سننی پڑے گی. اب ہمارے پاس جو کلائنٹس ہیں وہ بالکل جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی آتے ہیں, بہت پڑھے لکھے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ یوں سمجھنے کے عقل کل سمجھتے ہیں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں, جو بالکل ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ویک سمجھ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں وہ بھی آ رہے ہیں. تو سب کی بات سننا اور ان کو پھر قانون کے پیرائے میں لے کر آنا, اس کی کسوٹی پہ پرکھنا پہلے. اچھا لسنر ہونے کے ساتھ یہ ضروری ہے. پھر جب آپ نے سب کچھ سن لیا, سب کچھ دیکھ لیا, جان لیا, آپ نے کورٹ میں کیس پلیڈ کر لیا, جب آپ جاتے ہیں کورٹ میں تو پھر آپ کی جو انداز گفتگو ہے وہ اتنی اچھی محصور کن اور اکارڈنس ود یور کیس ہونی چاہیے, آپ کے لاء سے مطابق ہونی چاہیے کہ اگلا جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو سنے, بور نہ ہو. آپ کو جب آپ بول رہے ہوں تو وہ تنگ نہ ہو, وہ پھر اس سے پریشان نہ ہو, وہ آپ کی بات سن کے, آپ کا انداز سن کے تو ویسے ہی انائڈ نہ ہو جائے کہ یار یہ بات کیسے کر رہا ہے, تو غلط ہو جائے گا. اس سے پھر آپ کے پروفیشن میں بھی اس کا نقصان ہے, پھر جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو بھی نقصان ہوگا. تو ہمارے پروفیشن میں اس حوالے سے بڑا یہ اہمیت کا حامل ہے معاملہ کہ آپ اچھے لسنر ہوں, اچھے جو ہے وہ آپ گفتگو کرنے والے ہوں. پھر آپ کو ادب سے اور گفتگو کے انداز ہیں جو ان سے, اور جو آپ کے الفاظ ہیں ان سے بہت اچھا آپ کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو بلد ہونا چاہیے. آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے کیس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ اس میں کچھ مزاح کا بھی عنصر ہو, کچھ سیریسنس بھی ہو, تاکہ جو ماحول ہے وہ ایسے رہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سازگار تھا اور مثبت تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پروفیشن میں جو ہے وہ شامل رہتی ہیں. آپ بڑے نام دیکھ لیں, ابھی نعیم بخاری صاحب کا, ان کو آپ دیکھیں وہ بڑے جو ہے وہ خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں. اعتزاز احسن ہیں, اور جو بڑے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں, بڑے وکلاء ہیں, ان کا جب آپ گفتگو کریں گے تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر تمام لوگ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کورٹ کے اندر بھی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو اسی طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اپنا کیس بھی پلیڈ کرتے ہیں اور ماحول کو بھی بڑا جو ہے وہ اچھا بہترین رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہماری سکلز ہیں, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ یہ پھر آپ کی ایجوکیشن, آپ کا جو لائف سٹائل ہے اس میں, اور آپ کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کے ماحول کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں ایک بچہ پروان چڑھا ہے, اس کی تربیت ہو رہی ہے, اس تربیت میں ہم گفتگو کے آداب کس طرح سے انکلکیٹ کریں, اس پر غور کریں گے. اس پر اپنے تینوں پارٹیسپینٹ سے گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے بلوچستان سے. جی دیکھتے ہیں کون اور کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ خیر سے ٹھیک ہوں؟ الحمدللہ. فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ میم میرا سوال یہ تھا کہ میں بیسکلی بلوچستان یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جی جی. تو سوال یہ ہے کہ جب مطلب کوئی پریزنٹیشن ہوتا ہے نا, پریزنٹیشن کے ٹائم جب میم کہتی ہے کہ بھی پریزنٹیشن کا ٹائم ہے تو ہم تیار ہوتے ہیں پریزنٹیشن کے لیے. تو جب مطلب کہ 5 منٹ کے بعد تمہارا نمبر ہے تو مطلب اس سے پہلے میں اتنا گھبراتا ہوں کچھ بھی نہیں بول سکتا. اور جب میرا نمبر آتا ہے اسٹیج پہ آتا ہوں, میرے ہاتھ پاؤں بالکل ہی
काम करना तो देते हैं, लेकिन 4-5 मिनट पहले फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर अगर मैं 10-20 अल्फाज बोलूँ फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। तो मैं ये है कि मैं किस तरह से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ ताकि मतलब मैं इससे पहले मतलब मैं मतलब पूछा कि भी दाऊद आ जाओ, मतलब तुम्हारा नंबर है, तो मैं मतलब मेरी जो हिचकिचाहट है खत्म हो जाए और मैं ठीक तरीके से बोल सकूं। और ये कब खत्म होगा? मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ, जितने मतलब मोटिवेशनल जितने भी स्पीकर हैं सबको सुन चुका हूँ, जितने टीवी सब कुछ देख लिया। अचानक प्रोग्राम देखा तो सोचा क्यों ना अपने इस प्रॉब्लम को आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। बहुत अच्छा किया दाऊद आपने, और बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। हम अपने तीनों मेहमानों से जो है ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको कुछ ऐसी टिप्स सजेस्ट करें कि जिसके ज़रिए आपका ये मसला हल हो सके। और अभी आपने इतने कॉन्फिडेंटली बात की है तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपका कॉन्फिडेंस लेवल मज़ीद बूस्टअप होगा। और ये जो इशू आप जिसको आपने हाईलाइट किया है इसके हवाले से मज़ीद किस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं, इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेस्ट करेंगे हमारे मेहमान आपको, उन्हीं से हम जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, आदाब गुफ्तगू जान रहे हैं, और इसके साथ साथ अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है, किस तरह से जो है अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, इसके लिए कितनी एफ़र्ट करनी होगी और एफ़र्ट का तरीक़ेकार क्या है, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने तीनों पार्टिसिपेंट से। सिद्रा, ब्रेक पर जाने से पहले दाऊद हमारे साथ थे, जो मसला उन्होंने शेयर किया, यकीनन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ये इशू भी है, ये एक प्रेशर है जो हम सब इसको फेस करके आज यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप दाऊद को, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ऐसे बहुत सारे बच्चों को गाइड करें। अच्छा, एक तो दाऊद का जो प्रॉब्लम है ये प्योरली साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड है। इसमें इनको पैनिक अटैक की तरफ ये चले जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं सिचुएशन के अंदर, एंजाइटी अटैक हो जाता है। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो मैं महसूस कर सकती हूँ, दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, सांस की रफ्तार ऊपर नीचे होना और स्वेटिंग होना, पल्पिटेशन होना, ये सारी अलामात हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि अगर मैं इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताऊँ तो बचपन में या आपने किसी का एक्सपीरियंस बैड देखा होता है, कभी आप खड़े होते हैं तो लोग आपके ऊपर हंसे होते हैं, तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुका होता है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपने बताया कि आप इतने लोगों को सुन चुके हैं, आपने एक्सरसाइज देखनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कि अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है। ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जिसमें आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि आपने मुश्किल सिचुएशन में खुद को रिलैक्स कैसे रखना है। दूसरा काम दाऊद ये करना है आपने कि आपने शीशे के सामने खड़े होकर जो भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है वो आपने प्रेजेंट करनी है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जब भी आपने डाइस पर खड़े होना है, किसी भी जगह पर अगर आप खड़े हैं तो वहाँ पर आपने ये करना है कि आपने ये समझना है कि जैसे आगे जो लोग बैठे हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता और मैं जो बता रहा हूँ अपनी फील्ड का नॉलेज मेरे पास है, मैं पूरा तैयार होकर आया हूँ और मुझे उनसे ज़्यादा इल्म है। जब आप ये अपने माइंड के साथ जाएंगे ना तो फिर आप कॉन्फिडेंट होंगे। अब लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो जाके बैठते हैं कहते हैं ओह ये तो मुझसे ज़्यादा पढ़ा है, ये तो बहुत लाइक है, इसका CGPA ये है, पता नहीं मुझसे क्या सवाल कर लेगा। जब वो क्या क्यों कब कैसे आता है ना तो फिर आपका सारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आप कोलैप्स कर जाते हैं। तो कभी भी आपने ये नहीं समझना, आपने डाइस पे जाना है कॉन्फिडेंट होके। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट कि जब भी आप बात करें, अगर आपको कॉन्फिडेंस का इशू है, आप अपनी बॉडी को कभी ओपन ना छोड़ें, ऐसे मत बैठे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है फिर आप शिवर करने लग जाएंगे। आप हमेशा अपनी बॉडी को इन टच रखें, हाथों को यूं कर लें, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आप डाइस को पकड़ लें, ठीक है, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करें। ठीक। और रिलैक्स करने के साथ साथ पहले मेंटली रात को सोने से पहले ये इमेजिन करेंगे मैं क्लास में हूँ, टीचर प्रेजेंटेशन ले रही हैं, ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये वो टेक्निक्स हैं जो हम सिखाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन इस पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत आप कर लें खुद के ऊपर तो आप कुछ भी कर बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनके इंटरेस्ट है तो हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से जो है आप इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं, अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स शेयर भी कर सकते हैं और फिर उनके सोल्यूशंस मौजूद हैं, जस्ट हमें उनको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है खुद पर, और फिर आने वाला वक्त यकीनन बेहतरी की जानिब ही जाएगा। आज़म मुल्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, देखते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं या क्या शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़म। जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज़म, क्या पूछना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे?
جی اس طرح سے ہے کہ میں نے ایک پوری زندگی ایک چیز میرے ساتھ رہی کہ میں کئی ایسے وقت پر ایسی چیزیں ہیں جو میں بول نہیں سکتا ہوں، جو کہہ نہیں سکتا ہوں، تو وہ مجھے ہمیشہ فیل ہوتا رہا کہ مجھ میں کچھ ایک ایسی کمی ہے جو پوری نہیں ہوئی. ایون کہ مجھے وہ دن یاد ہے اسکول کے کہ جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو جب میری باری آتی تھی میرے ڈیسک پہ تو ٹیچر یہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے ایک ایک پیرا ہر بچہ پڑھے گا. جب وہ یعنی کہ وہ پیرا میری طرف جو پیرا آتا تھا میری جو باری آتی تھی تو جیسے ہی میں کھڑا ہونے لگتا تھا ٹیچر اشارہ کرتی تھی نہیں آپ بیٹھ جائیں. تو میں بہت ہی عجیب مجھے فیل ہوتا تھا اور میں بعض اوقات یہ سوچتا تھا کہ ٹیچر نے میری عزت رکھ لی کیونکہ میں اب پڑھنا شروع کروں گا، وہ لفظ جو ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے، بچے ہنسیں گے. اور میں شروع میں کئی دفعہ ایسا ہوا اور میں کئی دفعہ ٹوٹ گیا اندر سے. میں گھر جا کے روتا تھا، پیرنٹس کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم، وہ جانتے تھے کہ ہے لیکن اتنا زیادہ ہے اور اس میں نے اتنا سوار کر لیا ذہن پہ یہ شاید ان کو بھی معلوم نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا، میں نے اندازہ لگایا کہ میرا 15واں نمبر ہے سیٹ کا بچوں کے کلاس میں، تو کل میرے جب پڑھائی کا آئے گا ٹائم تو میرا یہ نمبر آئے گا. میں نے اس پیرے کو جا کے اپنے گھر میں چھت پہ چلا گیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا. تو جب میں پڑھتا تھا تو اس میں کوئی لفظ مثال کے طور پر کل منگل کا دن ہے تو منگل پہ میں منگل ایسے کہتا تھا. وہ لکنت تھی، رکاوٹ تھی اور بچے ہنستے تھے. تو میں نے اس پیرے کو اتنا دہرایا میں نے کہا کل یہ لکنت نہ ہو. تو جب وہ میری باری آئی نیکسٹ ڈے تو ٹیچر نے کہا ہاں اعظم کھڑے ہوں. سوری جب میری باری آئی تو ٹیچر نے اشارہ کیا اعظم آپ رہنا. میں نے کہا نہیں ٹیچر میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے پڑھنا ہے. تو خوش ہوئی، کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھو. تو میں نے وہ پڑھنا کیا بڑی ہمت سے کیونکہ میں نے بڑی اس کی ریہرسل کی تھی. تو میں وہ پڑھتا جا رہا تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں اتنا حوصلے میں. تو اچانک کوئی ایک ایسا لفظ آیا جہاں میں تھوڑا سا پھنسا اور وہ ایسا یعنی کہ وہ پھنس گیا لفظ اور میں اس میں رکاوٹ آئی. پھر وہ کلاس میں وہی چیزیں ہنسنا اور بچے دیکھنے، میں پھر وہ گر گیا ایسے ٹوٹ کے. میں نے کہا نہیں یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا. لیکن آپ یقین کریں یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں تمام ان لوگوں کو کہ پھر جو شعور پکڑا بڑا ہوتا گیا. بڑا میں آپ سے خائف تھا کہ سب بولتے ہیں سب کہتے ہیں، مجھ سے نہیں کہا جاتا اللہ نے مجھے ایسے کیوں یہ رکھا. تو جب میں نے شعور پکڑا تو میں نے یہ دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو بہت اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس پاؤں نہیں ہے، کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے پاس. میں ان سے بہت بہتر ہوں، میں بول تو سکتا ہوں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو گونگے ہیں بالکل نہیں بول سکتے. اچھا ایک چیز یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ میں نے یہ سیکھا، میں نے کہا دیکھیں میں لفظ چینج کر لیتا تھا. جیسے مجھے مشکل کہنا پرابلم تھا تو میں وہاں پرابلم جو مجھے آج یہ مشکل ہے، مشکل اردو میں کہنا پھنستا تھا تو میں وہاں پرابلم کا لفظ لگا لیتا تھا. ایسے میں نے لگا کے پھر شروع کیا. پھر یہ ہو کہ آہستہ آہستہ میں نے اپنے ذہن سے میں دیکھیں ایک یہ چیز بتا رہا ہوں جو لوگ خدا نہ خواستہ اس چیز میں ابھی ہیں گزر رہے ہیں اس مرحلے سے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو سر پہ ایک تو سوار نہ کریں. اور پھر میں نے ذہن سے اتارنا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں ہے تو ہے، میری پرابلم ہے تو ہے. اس کے علاوہ مجھ میں بڑی خوبیاں ہیں. میں ڈرائنگ کرتا تھا، میں پینٹنگ پوئٹری کرتا تھا، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ کئی لوگوں میں نہیں ہے. تو جب میں نے اس پہ غور کرنا چھوڑ دیا اور میں نے یہ ڈر خوف سے اتار دیا کہ نہیں میں اس لفظ سے پھنسوں گا، یہ میں نے جب سوچنا چھوڑ دیا تو میری لکنت بہت بہتر ہو گئی، بہت ہی بہتر ہو گئی. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بہت اچھا بول لیتا ہوں. اچھا تو شاید نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ والی پرابلم نہیں ہے. بہت یہ میسج دینا تھا میں نے کہ یہ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اعظم آپ کا، آپ نے اپنا لائف ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت کم افراد ایسے ہیں جو کہ خود سے اپنی ول پاور پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ تمام تر آبسٹیکلز، وہ تمام تر ہرڈلز ان کو اوور کم کرنا سیکھتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں. تو ہم آپ کو بھی جو ہے وہ ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا چاہیں گے، آپ کو سلام کریں گے بلکہ، اور ایسے بہت سارے افراد کو جو اپنی ول پاور پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں اور اپنی پرابلمز کو، اپنی ہرڈلز کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سدرا یقیناً ہماری سوسائٹی کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو اگر ہم ہائی لائٹ کرنے بیٹھیں تو بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے. وہ ایک چھوٹی سی بات کو، ایک چھوٹی سی ہار کو، ایک چھوٹے سے فیلئر کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید کبھی کھڑے نہیں ہونا. اور دوسری جانب ہم دیکھیں تو اعظم جیسے افراد بھی ہیں کہ چھوٹے سے مسئلے کو اوور کم کرنے کے لیے پھر دوسروں کو وہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ اوور کم کیا، ہم نے اس کو قابو پایا، آپ بھی پا سکتے ہیں. کتنا ضروری ہے سوسائٹی کے ایسے پوائنٹس کو، ایسے افراد کو ہائی لائٹ کرنا اور پھر ایز این ایگزامپل ان کو یوز کرنا.
हुमा बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे माशरे के अंदर फेलियर इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि पोजीशन लेनी है, हमेशा ये दिखाया है आगे रहना है, हर चीज़ में आगे रहना है। हमने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया कि फेलियर भी अच्छी चीज़ है, हमने ये सिखाया है कि सिर्फ कामयाब शख्स अच्छा है। लेकिन हर फेलियर दुनिया में, हम जो इतने भी लोग हैं, इवन कि हम लोग भी इधर बैठे हैं, हम भी ज़िंदगी में बहुत से फेलियर्स देख के आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में फेलियर होते हैं, लेकिन आपने फेलियर से कैसे मुकाबला करना है। ये नहीं कि उस फेलियर को अपनी ज़िंदगी का आखिरी समझ लेना है कि बस अब वो कहते हैं ना, कभी मुश्किल को ये मत बताओ कि मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारी ज़ात और तुम्हारे ज़ात का मालिक कितना बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम मुश्किल को बहुत बड़ा समझते हैं। फेलियर ज़िंदगी में आने चाहिए। सही। जब तक फेलियर नहीं आएंगे आपको खुशी नहीं होगी सक्सेस की, आपको मज़ा नहीं आएगा कामयाबी का। आपने जो स्ट्रगल की है, और ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि आप जो स्ट्रगल करते हैं, आप जो हार्ड वर्क करते हैं, वो किसी इंसान को नज़र आए ना आए, लेकिन एक ज़ात बैठी है जो सबसे ऊपर है, और वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। वो एक एक अहम, यानी कि एक एक कदम जो आप चले हैं, एक एक आंसू जो आपने बहाया है, एक एक एफर्ट जो आपने की है, आप किसी भी चीज़ में कर लें। दुनिया में जो भी कामयाब लोग हैं, बेशक वो करियाने की दुकान चला रहा है, बेशक वो कुछ भी कर रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा है और अब वो इस मुकाम पे पहुंचा है। लेकिन हमारी यूथ फेलियर से नाचना है। वो कहते हैं जी फेल हो गए सुसाइड कर लो, फेल हो गए डिप्रेशन का शिकार हो गया, हमने करना ही नहीं है, हम छोड़ देंगे, हम पढ़ाई छोड़ देंगे। वजह क्या है कि हमारे माँ बाप को बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि ज़िंदगी में फेलियर्स होते हैं, और उन्हें उसको एक्सेप्ट करना भी सिखाना चाहिए कि हाँ, अगर तुम नाकाम हो गए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ हैं। एक रिसर्च की गई हुमा, एक क्रिमिनल शख्स को बिठाया गया और उससे ये बताया गया कि तुम्हारी शख्सियत के अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। वो क्रिमिनल शख्स, उसने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ऑपोजिट कर लिया, वो इतना पॉजिटिव इंसान बन गया। उसने कहा कि आज से पहले मुझे किसी ने मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी बताई नहीं कि मेरे बाल इतने अच्छे हैं, मैं बोलता इतना अच्छा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो दुनिया में अगर आपने किसी इंसान को बनाना है तो आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, और अगर आपने उसको क्रिमिनल बनाना है, आपने उससे एंटी सोशल बनाना है, अपना दुश्मन बनाना है, आप उससे ताना देना शुरू कर दें, आप उससे टोंट करना शुरू कर दें, आप उससे कहें तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तो वो बिल्कुल अपने आप को कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल आपने ये नहीं करना। देखें, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी को आज अपना टाइम नहीं दे सकते, हम किसी को अपने अल्फाज नहीं दे सकते, हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, फाइनेंशियली हम कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि एक जुमला बोल दें। शायद आपका एक जुमला जो है वो, शायद अगला बंदा इतना डिप्रेशन में है, अब हम जैसे नजर आ रहे हैं, क्या पता हर इंसान की दिल में कितने दुख है, और वो कैसे अपने दुख का मुकाबला करके वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है दुनिया के सामने, और शायद आपका एक फिक्रा जो है उस बंदे की जिंदगी को बना दे। बिल्कुल। तो जिंदगियां बनाने वालों में से बने, जिंदगियां बिगाड़ने वालों में से न बने, क्योंकि वो बहुत है। बहुत खूबसूरत बात। इरफान साहब, जैसे अभी टीचर्स के हवाले से भी हमने पहले बात की, अभी वालिदैन की बात हुई कि वालिदैन अपने बच्चों को जब तरबियत दे रहे हैं, जब उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज, ऐसे बहुत सारे जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो बच्चे की ज़िंदगी को बना दें। ऐसे ही कुछ टीचर्स के हवाले से भी अगर हम डिस्कस करें तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये देखें कि अगर क्लास में कोई बच्चा कमज़ोर है या फेलियर की जानिब जा रहा है, वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा, तो बजाय उसको डीमोटिवेट करने के लिए उसके लिए कोई ना कोई इनकरेजमेंट का बाइस बने, उसको इस तरह से जो है वो लेकर चलें कि उस बच्चे को लगे कि उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी मौजूद है, वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा और कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जो कि बच्चे को बार बार कह के कि तुम नहीं कुछ कर सकते, तुमने तो फेल ही होना है, तुम्हारी वजह से मेरी परफॉर्मेंस पे भी बात आ रही है, मेरी एफिशिएंसी भी मुतासिर हो रही है, उस बच्चे को इतना लेट डाउन कर देते हैं कि वो बच्चा उठ खड़ा होना तो दूर की बात, वो तो शायद जीना भी छोड़ने की सोच रहा होता है कि मैं तो ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकता। जी एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही होता है हमारे क्लासरूम्स में। हम एक बच्चे को जब देखते हैं कि वो फेलियर की तरफ जा रहा है या वो किसी भी चीज़ को डिलीवर करने में नाकाम हो रहा है, तो हमारे टीचर उसको इतना टॉन्ट करते हैं, इतना तंग करते हैं कि वो मतलब अपने आप को मज़ीद आगे ले जाने के बजाय वो पीछे से पीछे ले जाता है। तो इसकी बड़ी वजह ये है कि देखें, हमने अपना एक म्यार मुकर्रर कर लिया है कि जो मैथ्स में या साइंसेस में या इंग्लिश में या वट एवर कोई भी सब्जेक्ट जो इनमें अच्छा है तो वही इंटेलिजेंट है, इसके अलावा कोई इंटेलिजेंस नहीं है। मैं कहना ये है कि हम हर एक टीचर को एक तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से पढ़ाएं, जो हार्वर्ड गार्नर की थ्योरी है कि भाई जो जहानत है वो सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं है,
بلکہ ذہانت اگر ایک بچہ اچھا بول لیتا ہے کہ اس کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں تو وہ بھی ایک ذہانت ہے. اس کے اگر سوشل سکلز اچھے ہیں, لوگوں کے ساتھ اس انٹریکٹ اچھا کر لیتا ہے, بات اچھی کر لیتا ہے, تو وہ بھی اس کی ایک ذہانت ہے. وہ اگر لیڈ کر لیتا ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں ایک بچہ وہ اب ہماری کلاس میں, اس کو میں نے دیکھا کہ وہ کلاس میں اچھا ڈیلیور نہیں کرتا, لیکن جب اس کو میں نے پلے گراؤنڈ میں دیکھا اس نے پورے اسکول کو آگے لگایا ہوتا ہے. اس نے ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی, وہ بچوں کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے, آپ اس ٹیم میں, آپ اس ٹیم میں, ایسے کھیلیں گے, ایسے کرنا ہے. تو مجھے نظر آیا کہ دیکھیں یہ اس کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کتنی ہی زبردست ہیں. پھر میں نے اس کو تھوڑا سا یعنی اس کو تھوڑی سی ذمہ داریاں دینا شروع کر دی. صحیح. عرفان صاحب آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے, اس بات کو مکمل کریں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. انداز گفتگو کو بہتر بنانا کیوں ضروری ہے؟ گفتگو کرنے کا انداز انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے, انسان کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک انسان کیسا سوچتا ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, اور اس کی اپ برنگنگ میں کون کون سی کوالٹیز کو انکلکیٹ کیا گیا ہے. یہ تمام تر چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں جب وہ بات کرتا ہے, جب وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, جب وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے. کمیونیکیشن کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی ہے, کس طرح سے وہ تمام تر سٹیپس, وہ تمام تر فنڈامنٹلز اپنی گفتگو کے اندر شامل کرنے جو کہ آداب گفتگو کہلاتے ہیں, اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کون ایفرٹ کرے گا, کون تربیت دے گا. ان تمام تر چیزوں پر ہم جو ہے وہ اب بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اپنے تینوں مہمانوں سے ڈسکشن کریں گے. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی سدرا اختر چودھری, عرفان صادق صاحب اور عتیق الرسول صاحب, جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ آداب گفتگو کیا ہے, ان کو بہتر بنانا کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے عرفان صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو انہی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. جی عرفان صاحب, ایک بچے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بالکل, میں بات کر رہا تھا کلاس روم انوائرمنٹ کے حوالے سے. جس طرح داؤد نے اپنا ایک ایشو اپنا بتایا, ہمارے جو کالر تھے, کہ میں جب آتا ہوں روسٹرم پہ آتا ہوں تو مجھ سے بات ہی کی جاتی ہے اور میں تھوڑا سا گھبرا جاتا ہوں. تو جب میں اگر ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں تو اس سے اگلے جو کالر ہیں اس نے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ ٹیچر نے کلاس میں مجھے بولنے سے ہی منع کر دیا ہے. فرام ویری فرسٹ ڈے ہماری ٹیچر جب ہم کسی بچے کو بولنے سے منع کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس بچے کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں, اس کی بولنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں. تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ کل جب بچوں کو کہیں جا کر اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے, تو وہاں پہ وہ جھجک رہے ہوتے ہیں. دوسرا پرابلم ان کا, اگر داؤد کی پرابلم کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا ایشو, ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ اپنی پریکٹس زیادہ کریں اور اپنے نالج کے اوپر دیکھیں. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کرتے ہوئے اس کی ایک بڑا ہی زبردست پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل, کہ بہترین کلام وہ ہے, بہترین بات وہ ہے جو تھوڑی ہو اور دلیل سے ہو. جب دلیل سے ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اب دلیل کیسے آتی ہے, اب کیسے ہمارا کلام مدلل ہوگا, کیسے ہماری بات وہ اتھینٹک ہوگی, تو اس کے لیے ہمیں نالج چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں مطالعہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. ہم اپنے نالج کو جب پرفیکٹ کر لیں گے, اس کے اندر جب اسٹرینتھ آئے گی, جب تو پھر آٹومیٹکلی ہمارے جو یہ جو کمیونیکیشن سکلز ہیں یہ بیسٹ ہو جائیں گے اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے ڈیمونسٹریٹو انداز سے بات کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. عتیق صاحب, جیسے ہی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ آداب گفتگو سیکھنا بہت ضروری ہے. اس میں شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف جو ہم بول رہے ہیں ہمیں اسی تک ریسٹرکٹ رہنا ہے. ہمارے انداز, ہمارے جیسچرز, ہماری باڈی لینگویج, یہ کتنی امپورٹنس کی حامل ہے کہ اس پر بھی ورک آؤٹ کیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی تخلیقی
صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نہیں دیکھا جاتا یا کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ نہیں کرتا. کوئی ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے کس طرح سے کمیونیکیشن کو بہتر بنانا ہے, ہمارا وے آف ٹاکنگ کیا ہونا چاہیے, ہمارا وے آف سٹنگ اسٹینڈنگ, یہ بہت ساری چیزیں جو کہ آداب میں آتی ہیں ہمیں یہ نہیں سکھائی جاتی, نہ ہی کوئی کتاب ہمیں اس طرح سے گائیڈ کرتی ہے. یہ تو تربیت کا حصہ ہے کہ ہم بچے کو کیسے سکھا رہے ہیں کہ اس نے زندگی میں کیسے پرفارم کرنا ہے. اب اس میں آداب گفتگو کو شامل کرنا, باڈی لینگویج, جیسچرز, الفاظ کا چناؤ, انتخاب, غصے پر قابو پانا, بڑے سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, چھوٹے کو کس طرح سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرنا ہے, یہ تمام تر چیزیں کون سکھائے گا آپ کی نظر میں؟ وہ ایک شعر بھی ہے نا, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے. دیکھیں آپ جب بھی آپ چاہے اسکولز کی بات کریں, چاہے آپ کسی بھی آفس کے انوائرمنٹ کی بات کریں, چاہے آپ گھر کی بات کریں, وہاں پر تو گفتگو چل ہی رہی ہوتی ہے. وہاں پر آپ الفاظ کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی جو گفتگو کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہتا ہے اسی طرح سے آپ کی لائف میں. ایسے ہی اب چاہے بچوں کے حوالے سے بات کریں, چاہے اسکول کے حوالے سے بات کریں, چاہے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بات کریں, چاہے آفس کی بات کریں, یا چاہے ہم اس میڈیا چینل پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ کوئی سن رہا ہے. اگر یہ پر اثر ہے اور یہ معنی خیز ہے, اس میں کچھ میسج جو ہے وہ لوگوں تک جا رہا ہے, اور جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ایک خاص انداز سے کر رہے ہیں, تو اس کا اثر ہوگا. اگر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمارے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اچھا نہیں ہے, ہم جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے, تو پھر اس کو لوگوں کو کیا اس سے وہ نتیجہ اخذ کریں گے یا کیا حاصل ہوگا. تو ہم نے ہر جگہ پر یہ دیکھنا ہے, خاص طور پر اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں, جب وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے صرف ان کو جو کورس کی تعلیم ہے یا جو ٹیکسٹ بک کی تعلیم ہے وہ نہیں دینی ہے, انہیں تیار کرنا ہے لائف سکلز دے کے زندگی گزارنے کے لیے. پیرنٹس کو دیکھنا ہے, پیرنٹس جب بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں تو انہیں یہ نہیں دیکھنا کہ چونکہ ہم پیرنٹس ہیں, ہم بڑے ہیں, ہم نے ان کو جسٹ آرڈر کرنا ہے اور انہوں نے ہمیں اوبے کرنا ہے. انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج یا ان کے جو جیسچرز ہیں, ان کا جو طرز تخاطب ہے, ان کا جو طرز تکلم ہے, ان کا جو گفتگو کا انداز ہے, وہ یہ بچے آبزرو کر رہے ہیں اور انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ یا ماں کا ایکسنٹ جو ہے اور جو الفاظ ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں, یا والد کا. ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, جن الفاظ کو ہم آدھا استعمال کرتے ہیں, بچے بھی ان کو آدھا استعمال کرتے ہیں, اور وہ ساری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہے. ہم چونکہ اس وقت آبزرو نہیں کر رہے ہوتے, یا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مائنڈ میں بیک اینڈ پہ یہ چیز چل نہیں رہی ہوتی کہ بچے ہمیں مشاہدہ کر رہے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ نادانستگی میں یا یوں سمجھ لیں کہ غیر محسوس انداز سے ہم ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب بچے سکولز میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے انہیں پھر پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں ہر سطح پر ہر معاملے میں اس چیز کا خاص طور پہ ادراک کرنا چاہیے, اور اس اپنی جو ہماری گفتگو ہے, ہمارا جو انداز تکلم ہے, ہماری جو باڈی لینگویج ہے, اس کو ایسا رکھنا چاہیے کہ جو ایک یوں سمجھ لیں کہ مثبت ہو. کسی شخص کے ساتھ بھی جب ہماری ملاقات ہو اس پہ وہ مثبت اثر ڈالے. ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کوئی شخص ہے جب وہ بات کرتا ہے اس کے جو ڈریسنگ ہے وہ تو بہت اچھی ہے, لیکن جیسے ہی وہ زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو اس کی جو ساری پرسنالٹی یا جو کچھ اس کا امیج ہمارے سامنے بنا ہوتا ہے وہ بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے, وہ بالکل گر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا آپ کی شخصیت میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہر لحاظ سے مکمل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں. آپ دیکھیں کہ جب اگر آپ ایک ٹیچر ہیں, اب ٹیچر کا جو لباس ہے وہ اس کا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو کیسے وہ پڑھانا چاہتا ہے, پھر اس کے جب الفاظ نکلیں گے تو وہ پڑھا کچھ رہا ہوگا, اس کا لباس کچھ کر رہا ہوگا, پھر اس کا جو انداز ہے گفتگو کرنے کا وہ کچھ کر رہا ہوگا, تو آگے میسج کیا جائے گا. پھر اسی طریقے سے جب ہم اپنے پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری بھی جو ساری چیزیں جو ہے وہ لائف کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی چل رہا ہے. ہم چاہے کسی فورم پہ بیٹھ کے بات کریں, اگر ہم ٹیلی ویژن پہ یا کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں, اگر ہم یہاں پر اٹھ کے جب واپس جائیں گے تو ہمارا جو انداز ہے وہ کچھ اور ہوگا, تو پھر اس میں تال میل نہیں ہوگا. تو یہ سارا جو تال میل ہے الفاظ کا, گفتگو کا, آپ کی باڈی لینگویج کا, آپ کی لائف کا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پازیٹیو اثر لے کے آئے, اور ہر شخص پہ جو ہے وہ مثبت انداز سے اس کا اثر ہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کی. اسی کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے. امتیاز ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں آج کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے گا. ہاں امتیاز عرض کرو میم. جی امتیاز بولیے گا.
ये क्या बात हो जाएगी अभी या ये न्यूज़ अलर्ट जी का आप ऑन एयर हैं इम्तियाज, आप बात कीजिए। अच्छा मैम, देखिए बहुत अच्छे उन्वानात पे आप बात करती हूँ। मैं तो आपके चैनल का, आपके प्रोग्राम को बहुत बड़ा फैन हूँ। आप चाहते हैं माशरे में इस्लाह हो, तो देखिए जब अल्लाह पाक ने जी जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में भेजा, तो अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि ऐ मूसा नरमी से बात करना, शायद उसके दिल में जो है आपकी बात उतर जाए। तो ये अंदाजे गुफ्तगू का तो अल्लाह पाक जो है वो हुक्म देते हैं कि किस तरीके से आपने अंदाजे गुफ्तगू को बेहतर रखना है। यकीनन। और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक के बारे में भी फरमाया कि इखलाक, और जिसका इखलाक अच्छा होगा उसका अंदाजे गुफ्तगू भी अच्छा होगा। बेशक ये बेशक। बड़े मामलात हैं जो कि हमें शुरू से तालीम दी जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा मैम? जी जी बिल्कुल फरमाइएगा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। तो इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम अपने आबो अजदाद के, अपने औलिया अल्लाह के, अपनी अंबिया अलैहिस्सलाम के, अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदों के तरीक़ों को अपनाएं और अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर बनाएं। बिल्कुल। और ज़ाहिर व बातिन एक करें। सही। ज़ाहिर व बातिन जब एक होगा तो मंजिलें आसान होंगी। यकीनन। और जिसका इखलाक अच्छा होगा वो, उसके बारे में तो आपको हदीस का भी पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही। इखलाक का कितना बड़ा मर्तबा है। यकीनन। तो आपकी काविशों को मैं सराहता हूँ। बहुत और शुक्रिया। आपसे भी बहुत कुछ मैं सीखता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट करने का और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने का। अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एक इंसान बात करता है, जिस तरह से वो अपना अंदाज़े बयां पोर्ट्रे करता है, इजहार करता है अपने ख़यालात का, अपने जज्बात का, वो ना सिर्फ उसके उन ख़यालात या उन अल्फाज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि उसकी शख्सियत, उसकी सोच को भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और इसके साथ साथ उसकी वो तमाम तर तरबियत कि किस तरह से उसकी तरबियत में वो तमाम हमने कैपेसिटीज़ देखी हैं, वो तमाम कैपेबिलिटीज़ देखी हैं कि जो एक इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। जिस तरह से उसकी तरबियत हुई, शायद इसका अंदाज़ा भी हम उसके बोलने से, उसके अंदाज़े बयां से लगा सकते हैं। सिद्रा, जैसे अभी पहले भी बात हो रही थी, उसी को अगर आगे लेकर चलें, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो अथॉरिटेटिव होता है। अगर वो कोई अच्छी बात कर रहे हैं, वो कुछ समझाना चाह रहे हैं किसी दूसरे को, या उसकी कोई ऐसा डिसऑर्डर, उसकी कोई ऐसी बात हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो कि यकीनन उसके लिए भी नुकसान का सबब बन रहा है, लेकिन उनका अंदाज़े बयां इतना अथॉरिटेटिव है, अगला इंसान इसको बेहतरी की जानिब ले जाते हुए नहीं देख रहा, वो तो समझ रहा है कि शायद उस पर कुछ ऑर्डर किया जा रहा है, कुछ इम्पोज किया जा रहा है। ऐसे लोग क्या करें? कुछ लोगों का लहजा ही ऐसा होता है कि वो जब बात करते हैं तो लगता है कि वो किसी को हुक्म दे रहे हैं या फिर वो चिढ़ कर बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वो जब वो कोई भी बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारा तो लहजा ही ऐसा है। देखिए, लहजे को ही ऊपर आप काम कर सकते हैं, अपने एक्सेंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, अपने अल्फाज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे माँ बाप के अंदर ये देखा गया है कि वो हमेशा बच्चों से अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के ऊपर रोब डालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनसे गुस्से से बात बारोब होके। और स्पेशली हमारे बापों की तो ये ड्यूटी है कि भाई उन्होंने तो घर आके बच्चों को एक बारी डांट डपट ज़रूर करनी है या ज़ोर से बोलना ज़रूर है, ताकि बच्चों के ऊपर माओ ने जो सारे दिन का प्रेशर क्रिएट किया होता है कि रात को तुम्हारा बाप आएगा तो पता चलेगा, तो वो वाला इंप्रेशन जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखें, ये देखा गया है कि आपका लहजा जो है वो, अगर आप चीख के किसी से बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं उनका छोटा दिल होता है, वो सहम जाते हैं, वो फियर उनके दिल के अंदर बैठ जाता है। आप ऊंची जुबान में उनसे बात करते हैं, वो पहले डर जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे, वो अपने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ये सीख जाएंगे कि चीखने और चिल्लाना ही जो है वो हर मसले का हल है। सही। फिर जब भी कभी कोई उनके ऊपर अथॉरिटेटिव तरीके से बात करेगा, वो आगे चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। अब ये देखा गया है कि माएँ आती हैं, जी हमारा बच्चा चीखता चिल्लाता है, ये तो बदतमीजी करता है, ये मेरे बाल पकड़ लेता है, मुझे मारता है। वो इसलिए करता है क्योंकि आपने बच्चे के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन डाली हुई है। और फिर आप देखें कि जो प्रिंस हैरी है, जो इतने बड़े प्रिंस हैं और मलका हैं, कभी आप उनको अपने बच्चों से बात करते हुए देखें, वो हमेशा बैठ के बात करती हैं ऐसे ही, और बच्चों को आई कांटेक्ट दे के बात करते हैं। हमारे पाकिस्तानी माशरे में क्या होता है, बच्चा इतना सा होता है, उसके ऊपर से बात की जाती है, बच्चे को लग रहा होता है ये बाप नहीं है, कोई बला है, और वो उसके माइंड के अंदर अनकॉन्शियस में वो फियर डेवलप हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। बच्चे से जब भी बात करें,
जितनी भी माँ और बाप और टीचर्स भी इवन मुझे सुन रही हैं वो यही है कि बच्चे के आई कांटेक्ट के ऊपर आके बात करें, आप उससे हमेशा बैठ के बात करें। अब हम देखें, हम लोग ऐसे बच्चों को बोलना सिखाते हैं जो बोल सकते ही नहीं है, जिन्होंने कभी बोला ही नहीं हुआ। हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें अपने पास बिठाते हैं और उनके हाथ पकड़ के उनसे आई कांटेक्ट दे के बात करते हैं कि बाबा ऐसे बोलते हैं, और वो बच्चा बोलना सीख जाता है। तो सिर्फ आई कांटेक्ट इतनी बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को आई कांटेक्ट दें। आप गुस्से से भी, अब कुछ माएँ होती हैं उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, वो कहते हैं ना, आंख का रोब रखा होता है। ये सबसे बेस्ट होता है कि आप बच्चे को अपनी आइज से मैसेज कन्वे करें कि आप क्या चाह रहे हैं। आप नॉन वर्बली देखें, जब आपने बच्चे के ऊपर चीख से ला लिया तो हमारा जो एक मुहावरा है कि आपने उसे मार लिया तो उसका डर खत्म हो गया, वो डिलीट होता जाएगा। तो बच्चों के ऊपर किसी एक चीज़ का ज़रूर फियर रखें, आंख का रोब रखें, लेकिन मार कुटाई और ये जो आप चीख चिल्लाते हैं ये कभी भी हल नहीं है। फिर हमारे मर्दों के अंदर, हमारे पंजाबी माशरे के अंदर ये देखा गया है कि हम लोग गालियों का इस्तेमाल ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही यानी कि नॉर्मल रूटीन का हिस्सा, और गुस्से में तो तल्ख कलामी से बद कलामी की तरफ जाना बहुत आम है। अब वो बच्चे जो है ना वो सीख रहे होते हैं, फिर कल को आपका बच्चा जब सब मेहमानों के सामने कोई गाली देते हो तो आप कहते हो वो इसने कहाँ से सीख ली, तो वो देखें वो वहीं से सीख रहा है, वो उसी घर से सीख रहा है, वो उसी चार दीवारी में रहता है। तो अपने बच्चों के, आपका बच्चा वो नहीं बनेगा जैसा आप बनाना चाहते हैं, बल्कि वो बनेगा जैसे आप हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोफिस्टिकेटेड हो, वो अच्छे तरीके से बोले, वो लोगों के सामने अच्छी बात करे, तो पहले आप खुद वैसे बने, क्योंकि वो आपको रोल मॉडल करेगा। और फिर टीचर्स की जहाँ तक बात है, टीचर्स देखें, टीचर्स के पास बहुत से बच्चे होते हैं, वो हर किसी पे इतनी तवज्जो नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले तो माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद आपकी टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज हो। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी हुमा कि हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ है, एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि वी लिसन हाफ, वी अंडरस्टैंड ज़ीरो, बट वी स्पीक डबल। हम सुनते बहुत कम है। ऐसे आप बोल रही हैं तो मैं कहूँगी कब बात खत्म होगी, कब बात खत्म होगी, मैं जल्दी से बोलूँ, मैं बोलूँ। और हम सुनते क्यों हैं? जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम समझने के लिए नहीं सुनते। ऐसे ही है। तो ये जो हमारी माशरे के अंदर जितने भी मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल जो हैं, वो वजह ये है कि हम लोगों को सुनने और समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, बल्कि हम जवाब देने के लिए कि इसको ये जवाब देती हूँ। बिल्कुल, वो हमने पहले से ही सोचा होता है, तो उसके लिए हम कैपेसिटी नहीं डेवलप करते कि अगला इंसान हमसे किस तरह से मुखातिब हो रहा है या वो क्या कहना चाह रहा है, और उसके लिए हमने जो है वो सुनने की एक कैपेसिटी भी बिल्ड करनी है और हौसला भी पैदा करना है। कैसे कर सकते हैं, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। अंदाज़े बयां को, अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अंदाज़े बयां ही हमारी शख्सियत का आकाश होता है और ये अक्कासी करता है हमारी पर्सनालिटी की, हमारी सोच की, हमारी तमाम तर वो तरबियती अवामिल की कि जो हम जिनसे गुज़र रहे होते हैं, जो हमारी बेहतरी के लिए की जाते हैं, और इसको हम बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए कितनी एफ़र्ट करनी है, अपने अंदाज़े बयां को बेहतर बनाना कैसे है और क्यों ज़रूरी है, इस पर हम जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं। उसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इरफान साहब, जैसे अभी पहले बात हुई कि हमने जहां अपने अल्फाज को बेहतर बनाना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखना है, जेस्चर्स पर कंट्रोल करना है, वहीं लहजे का भी एक बहुत ख़ास किरदार है। लहजे को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शायद वही सोच, जिससे मैंने सिद्रा से भी उसका जिक्र किया, कि हमारे यहाँ एक सोच ये भी पाई जाती है कि अगर हम जो है वो अथॉरिटेटिव हैं, हम बॉस हैं, तो हमारा लहजा भी उतना ही अथॉरिटेटिव होगा तो ही काम होगा। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ गुस्से से बारोब होके, अपने घर में बारोब होके, अगर हम घर में सरबराह की हैसियत रखते हैं तो हमें बारोब होना है, हमें अपने लहजे में इसका इजहार करना है। मैं अगर टीचर हूँ तो मुझे अपने बच्चों को बारोब होके दिखाना है, अपने लहजे में इसका जो है वो मैंने इजहार करना है। ये जो सोच है ये किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है हमें? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अब ये रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि आपका ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव स्टाइल है या डिक्टेटिव स्टाइल है, ये अब आपको चलने नहीं देगा या इससे आप अपने सिस्टम को नहीं चला सकते, बल्कि अब आपको पोलाइट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रोग्रेस दें,
آپ اپنی ادارے کو، اپنے انسٹیٹیوشن کو یا اپنے آفس کو اچھے سے چلانا چاہتے ہیں، اپنے کلاس روم کو اچھے سے چلانا چاہتے ہیں، تو آپ کی لینگویج، آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ آپ پازیٹیو ہونا چاہیے اور بہت اچھے سے گفتگو کرنی چاہیے. انداز آپ کا بہت ہی شائستہ ہونا چاہیے. جس طرح احمد فراز صاحب نے بھی کہا نا، وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو بات ایسی ہو کہ ہم جب بات کریں تو ہماری باتوں سے پھول چڑھ رہے ہوں، ہم دل سے بات کریں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دل سے جب ہم بات کریں گے، جب ہم پازیٹیو وے میں شائستہ انداز کے ساتھ بات کریں گے تو یقیناً اس بات کا اثر ہوگا. اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سٹائل کو، ہم اپنے آپ کو ہائپر کر لیتے ہیں. سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، جب ہم ڈسکشن میں جاتے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ ڈیمانسٹریٹ ہم کر سکتے ہیں تو ہم فوراً ہائپر ہو کے اس کو جو ہے نا وہ دبا لیتے ہیں، نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری جو پاور ہے وہ بڑھ رہی ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے طاقتور کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت یا پاور کے وقت دوسرے بندے کو پچھاڑ کے رکھتے، بلکہ ایکچولی طاقتور وہ بندہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے، اپنے آپ کو روک لے. تو قابو میں رکھنا، روک کے رکھ لینا، یہی وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک پہلوان تھا نا، وہ گیا کہیں تو ایک سبزی والے نے نا اس کے ساتھ اس کی کوئی ڈسکشن ہوئی، کوئی بات ہوئی، تو وہ سبزی والے نے وہ باٹ اٹھا کے، وہ جو تولنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، وہ اس کے سر پہ دے مارا. اب وہ وہاں پہ اس کو زیادہ پاورفل تھا، جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ چپ کر کے سر نیچے کر کے چلا گیا. تو کسی نے کہا کہ یار وہ بڑا کمزور سا تھا، آپ اس کو اٹھا کے پٹخ دیتے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ کر سکتے تھے. تو اس نے کہا تھا کہ اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے میری طاقت نے پاورفل نہیں بنایا، مجھے میرے صبر نے پاورفل بنایا. کیا بات ہے. یہاں پہ یہ جو میں نے صبر کیا ہے، یہ جو میں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، یہی میری پاور ہے. تو یہی چیز ہے کہ آپ کی پاور آپ کا ڈیمانسٹریٹو سٹائل نہیں ہے، شائستہ انداز آپ کی پاور ہے، شائستگی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ. بالکل. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کام بھی کریں اور اپنے بچوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ وہ اپنے غصے کو کیسے قابو کر سکتے ہیں، یا پھر اپنی ایسی تمام تر عادات پر قابو پانا کہ یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ بن رہی ہوں اور کسی دوسرے کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہو، ان کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا سکھانا ہے. عتیق صاحب، جیسے ابھی پہلے بھی ہم نے بات کی، میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم جو ہے وہ انداز گفتگو کو بہتر بنانے کے حوالے سے بات کریں. ہمارے ہاں فرینکنس کے نام پہ جو ہے بہت ساری ایسی کلمات کہے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی گفتگو میں باتیں ایڈ کر لی جاتی ہیں، بہت سارے ایسے سینٹنسز کا یوز کیا جاتا ہے کہ جو اخلاقیات کو تو کہیں نہ کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ایسی چیزوں کو ٹرینڈ میں لے آئے ہیں، ایسی چیزوں کو فیشن بنا لیا کہ پھر ہمیں بڑے چھوٹے کا لحاظ ختم ہو گیا ہے. ہم تو فرینک ہیں، ہم تو کچھ بھی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، ہمارا تو مذاق ہے، ہم تو کسی طرح کی بھی بد کلامی کر سکتے ہیں. یہ جو ٹرینڈ فیشن کے نام پہ ہم نے بد کلامی کو پروموٹ کر لیا ہے، تلخ کلامی کو پروموٹ کر لیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ڈیفینیٹلی لا تو بنانا ہی پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کو بہتر بنانے کے لیے کون سا لا جو ہے وہ پروموٹ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اخلاقیات تو ویسے ہی جنرل سا آپ کا سوسائٹی کا بھی رول ہو سکتا ہے، آپ جس ریلیجس سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ جس سوسائٹی کا حصہ ہیں وہاں پر ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے. پھر اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس ادارے میں ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمیں جو ہے وہ کلیکٹیولی ایز اے ہول سوسائٹی کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سلسلہ ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ ہر جگہ پر یہی معاملہ ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اب لوگوں نے فرینکنس کے نام پر اور جو ہے وہ گفتگو کرنے کا ایک بھونڈا سا انداز اپنا کے اپنے آپ کو شاید وہ یہ پوز کر رہے تھے کہ ہم ویل ایجوکیٹڈ ہیں یا ہم کچھ سپیریورٹی کمپلیکس کا جو شکار لوگ ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سپیریئر ہیں. اس طرح سے گفتگو کر کے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں مکمل طور پر، جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کی آزادی حاصل، ہم جو مرضی ہے کہتے رہیں، جو مرضی ہے الفاظ ہمارے زبان میں آئے ہم جو ہے وہ ان کو ادا کرتے رہیں. اس سے صرف یہ مجھے یا جو میرے سامنے جس کے ساتھ وہ شخص مخاطب ہے اس کا تعلق ہے، اس پر ہی اثر پڑ رہا ہے، ایسا ہے نہیں. صحیح. یہ ساری چیزیں آپ کی سوسائٹی پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آتی بھی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب یہی سارا معاملہ، اب ایک گھر میں بچہ ہے، اس کا بڑا بھائی اپنے دوست کے ساتھ یا کوئی اس کی بڑی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ جب گفتگو کر رہی ہوتی ہے
تو ان کا جو جسچر ہے, ان کے جو زبان سے الفاظ نکلنے والے جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو بھی یہی میسیج دے رہے ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ پھر ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں, ایک سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, یہ سارے جو یہ مغلظات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے مائنڈ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ سوسائٹی میں جا کے اپنا منفی اثر چھوڑتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بطور سوسائٹی کے, یا جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم تربیت کرنے والی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس کی بات کرتے ہیں, پھر ہم اپنے ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو ہمارے مضامین لکھنے والے ہیں ان کی بات کرتے ہیں, ہم میڈیا پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پھر ہمارے جو ادروائز ادارے ہیں وہاں پر سب جب بات کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں اپنا جو رہن سہن ہے وہ ایسا رکھنا چاہیے کہ جو سوسائٹی کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہتر تبدیلی لانے والا ہو. اس سے کیا ہو کہ اثرات بہتر آنے والے ہوں, اس سے مثبت چیزیں سامنے آئیں. آپ گھر میں سب سے چیز تو ظاہر ہے وہاں سے شروع ہو جاتی ہے, تو اگر وہاں کا ماحول خراب ہے تو اس کا اثر فوری طور پر باہر جس جگہ پر جائیں گے آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر ایک ٹیچر ہے, اس کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ماحول خراب ہے, تو جب اسکول میں پڑھانے کے لیے آئے گی, جب کلاس میں وہ انٹریکٹ کرے گی تو معاملات وہاں پر خراب ہوں گے. پھر کوئی شخص جب آفس میں آ رہا ہے تو وہاں پر وہ جب کمیونیکیٹ کرے گا وہاں پر معاملات خراب ہوں گے. تو یہ سارا ایک سرکل ہے جو بنا ہوا ہے. اس سرکل میں کہیں ہم درست کرنا شروع کریں گے, اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں گے, تو صورتحال جو ہے وہ بہتر آ جائے گی. پھر جو گفتگو کرنے کی بات ہے, ہمارا تو الحمدللہ مذہب یہ بتاتا ہے کہ آپ اچھی گفتگو کریں, جھوٹ نہیں بولیں, سچ بات کریں. اور پھر ایک اور چیز جو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں مس کنسپشن ہے کہ میں تو جی منہ پہ بات کر دیتا ہوں. ایسے ہی اب آپ کے منہ پہ بات کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بھائی. ایسے ہی آپ اگر کسی بندے کو ہرٹ کر رہے ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے بات کرنے سے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, اور ممکن ہے کہ وہ ساری زندگی اس تکلیف سے باہر ہی نہ نکل سکے. آپ نے تو منہ پہ بات کر دی ہے, تو اس کو جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ارسطو اور ان کے جو استاد افلاطون, ان کا بڑا ایک مشہور واقعہ بھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ایک شاگرد ہے, وہ میں نے بازار میں دیکھا تھا آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو جب وہ بتانے لگے اپنے استاد محترم کو, تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے ابھی لب کھولے ہی تھے, لب کشائی کرنے سے پہلے انہوں نے روک دیا کہ ان الفاظ کو جو اس نے وہاں پر ادا کیے ان کو 3 کی کسوٹی پہ پرکھو. کیا وہ 100% درست ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ جو آپ مجھے بتانے جا رہے ہیں وہ 100% درست ہے؟ اسی طرح اس نے کہا ہے اگر درست ہیں تو مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا جی درست نہیں ہے, مجھے 100% یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا دوسری بات, کیا اس نے جو گفتگو کی ہے وہ اچھی ہے؟ اگر اچھی ہے تو پھر آپ آگے چلیں. اس نے پھر وہ خیال کیا نہیں اچھی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی دوسری کسوٹی پہ بھی وہ جو ہے وہ نہیں اتر سکا. پھر انہوں نے کہا جی تیسری, یہ بات بتاؤ کہ کیا جو الفاظ اس نے ادا کیے اور جو تو مجھے بتانے جا رہے ہو وہ میرے لیے اچھے ہیں, اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ انہوں نے پھر ایک لمحے کے لیے سوچا, انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو نہیں فائدہ ہوگا, اس سے تو نقصان ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ ان 3 کی کسوٹی پہ پرکھ کے گفتگو کریں, اگر وہ بہتر ہے تو اس کو آگے بڑھائیں, نہیں تو جھوٹ جو ہے وہ آپ آگے نہ لے کے جائیں. یہ بہت بڑی برائی ہے. اب اس سے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر اس میں پینیٹریٹ کر یہ چیز کر چکی ہے, اور ہمارے ہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ گھریلو معاملات کو دیکھتے ہیں, ہم ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں, آپ ڈومیسٹک پالیٹکس اس کو کہہ لیں یا ڈومیسٹک جو وائلنس کے معاملات ہیں, اس کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے. ذرا سی بات پہ کوئی جو ہے اٹھتا ہے دوسرے کے منہ پہ بات کر دیتا ہے, اور وہ پھر اس کے منہ پہ بات کر دیتا ہے, پھر وہ سارے ایک دوسرے کے منہ پہ بات کرتے ہیں, اور پھر معاملات پہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے وہ نرمی لائیں, صبر لائیں, اخلاق کے دامن کو جو ہے وہ تھام کے رکھیں. اگر کچھ گلا کسی سے کرنا بھی ہے تو آپ جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ اس سے جو ہے وہ صورتحال. ایک بادشاہ کا بھی قصہ ہے نا, وہ کسی نے دربار سے پوچھا نا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ, تو وہ اس نے کہا جی آپ جو ہے اپنی زندگی میں اپنے پوتے, اپنے بیٹے اور پوتے اور پڑپوتے کو مرتا ہوا دیکھیں گے. اس نے کہا جی اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. اب یہی بات جو اس نے کہا جی کوئی اور دوسرا بندہ بتا, اس نے کہا جی آپ اپنے زندگی میں اپنے بیٹے پوتے اور پڑپوتے کی تاج پوشی ہوتی دیکھیں گے. گفتگو تھی بیٹا مرے گا تو پوتے کو ملے گا, پوتا مرے گا تو, لیکن دونوں کا انداز ڈیفرنٹ تھا, اور دونوں کا وہ انداز ڈیفرنٹ ہونے کا دونوں نے اپنا جو حاصل کرنا تھا نتیجہ وہ حاصل کر لیا. ایک جیل میں تھا, دوسرا بچ گیا. ایسے ہی بالکل, اور بات ایک ہی تھی, صرف کہنے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا, لہجہ ڈیفرنٹ تھا. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں اور پھر دوسرے کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں. مسز اسلم ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گی. جی السلام علیکم مسز اسلم.
جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, فرمائیے گا کیا کہنا جی چاہیں وہ گی؟ یہ جو بھائی ہیں یہ بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں, جی جی لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, جب آپ پیچھے چلے جائیں کوئی 30-40 سال پہلے, تب تو ہمارے مطلب کہ ماں باپ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے باپ جاتا تھا, ماں ہوتی تھی, لیکن اب تو پڑھی لکھی مائیں بھی ہیں, باپ بھی ہیں, وہ بچوں کو سارا کچھ کر سکتی ہیں. پھر بھی کہاں پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بچے اس طرح کرتی ہیں کہ ان کی گفتگو یا انداز اٹھنے بیٹھنے کا, گھر میں رہنے کا, باہر رہنے کا, یہ کیوں چینج ہو جاتا ہے یہ سارا؟ کیونکہ اب تو کہتے ہیں نا کہ پڑھی لکھی ماں ہونی چاہیے, پڑھا لکھا باپ ہونا چاہیے, لیکن ہم تو ان پڑھ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. پھر ہم لوگ اپنے بچوں کی وہ تربیت کرتے ہیں, لیکن اب پڑھی لکھی مائیں کیا کر رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسز اسلم پارٹیسپیٹ کرنے کا. اور یقیناً ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سارے بچے جن کو تربیت مل رہی ہے, وہ شاید اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ماں باپ کی ہمیشہ سے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ایک اچھا انسان بن کر, اس سوسائٹی کا فعال کردار بن کے اس سوسائٹی کو سرو کریں, اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزاریں. وہ تربیت بھی اچھی کرتے ہیں, وہ اچھی تربیت کرنا چاہتے بھی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں سدرا لیک ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں, بہت سارے فلاز جنریٹ ہو جاتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو سکھانا نہیں چاہتا, لیکن بچے سیکھ جاتے ہیں. اور انہی میں ایک ایسا بھی ہمارے ہاں مسئلہ ہے ڈوئل سٹینڈرڈ کا. کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر پہ اگر مہمان موجود ہیں تو ہمارا طریقہ گفتگو چینج ہے, وہ مہمان چلے جاتے ہیں, انداز بیان چینج ہو جاتا ہے. شاید اس بچے کے اندر بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ میں جب کسی کے سامنے جاتا ہوں, جب 4 لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مجھے جج کر رہے ہوتے ہیں, مجھے اپنا انداز گفتگو چینج کرنا ہے, اور جب کوئی پوچھنے کرنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو جو میرے منہ میں آئے, جو میرا دل چاہے میں کہہ سکتا ہوں. بالکل ہما, آپ سے بالکل میں ایگری کرتی ہوں. اور مسز اسلم کا جو سوال ہے وہ بڑا, اس سے میں شروعات کروں گی. دیکھیں پہلے ماں باپ کے پاس ڈگری نہیں ہوتی تھی لیکن شعور ہوتا تھا. آج کل کی ماؤں کے پاس ایم اے پڑھی ہیں, اور جی ان کی کوالیفیکیشن آپ پوچھیں تو یہ بتائیں گے ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے وہ بھی کیا ہے. تعلیم میں اور شعور میں فرق ہوتا ہے. شعور نہیں ہے ہماری ماؤں میں. وہ کیا کرتی ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ ایسی مائیں آتی ہیں کہ جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے, اچھا پڑھی ہوئی ہیں, لیکن بچوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلے ماؤں کا سارا فوکس کیا ہوتا تھا کہ بچوں کے ارد گرد وہ گھوم رہی ہوتی تھی, بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی تھی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے, دادا بھی سکھاتا تھا, دادی بھی سکھاتی تھی, چاچا پھوپھیاں سارے مل کے سکھاتے تھے. اب ہم ماڈرنزم کے نام پہ ہم نے کہا جی ہم تو اکیلے رہیں گے. اکیلے جب ہم ہوئے تو ہم نے بچے کو بھی اکیلا کر دیا, اور پھر خود بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بچے کو ہم نے شعور نہیں دیا. اب آج کل کا بچہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتا کیونکہ ماں کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, دیکھیں آج کل کی میں ماؤں کو دیکھتی ہوں, اگر ان کے بچے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس سے جیسے بات کرتے ہیں, بچہ وہ سیکھ رہا ہے. اور آپ جیسے اپنے یہ کہتے ہیں نا, جو آپ بوتے ہیں آپ وہی کاٹتے ہیں. آپ نے جیسے کیا ہوتا ہے وہ آپ کے آگے آتا ہے. اور پھر ہمارا جو دوسرا مسئلہ تھا وہ یہ ہوا ہما کہ ہم لوگوں نے کہا کہ فرینڈلی ہونا چاہیے بچے کے ساتھ. ہم بچے کے ہر وقت ترلے منتے کر رہے ہیں, اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, بیٹا روٹی کھا لو, بیٹا یہ کر لو, بیٹا تمہیں یہ مل جائے گا. ہم نے بچے کو مٹیریلسٹک کر دیا. ہم نے بچے کو ہر چیز, باپ اس کے لیے ATM مشین ہے اور ماں اس کے لیے نوکرانی ہے. دیکھیں جب تک آپ نے بچوں کو لائف کوپنگ سکلز نہیں سکھائے, اسے یہ بتائیں کہ یہ چیز تمہیں تب ملے گی جب تم یہ اچیو کرو گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تمہاری کوئی بیہیویئر کے اندر اچھی چیز, آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اس کی بری چیز ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ اسی ٹائم اس کو چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں, مار بھی دیتی ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. یا لیبل کر دیتی ہیں یہ تو فلاں پہ چلا گیا. بالکل, یہ تو ویسا ہو گیا. تو آپ کے جسچر اور پوسچر سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی یہ عادت جو ہے بچی کی ماں باپ کو پسند نہیں آئی ہے, اور میں نے فیوچر میں اس کو نہیں دہرانا ہے. صحیح سدرا, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, آپ ہی سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے آج کے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح ہم سلوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اور جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے کہ انداز گفتگو کو بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. وہ ٹپس, وہ فنڈامنٹلز, وہ سٹیپس ہمیں بتائیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آداب گفتگو سیکھ سکتے ہیں. سدرا, آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. تھوڑا سا میں سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو کو بھی ہائی لائٹ کروں گی کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ہم وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں
جو کہ کسی دوسرے کی دل آزاری کا سبب بھی بنتا ہے بعض اوقات. کسی پر کمنٹ پاس کرنا, کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, یہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہم نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ شاید ہمارے پاس ایک ٹول ہے, ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کبھی بھی کہہ سکتے ہیں. میں چاہوں گی اس کو بھی ضرور کوٹ کیجیے آپ. دیکھیں یہ ایک بہت ہی سطحی سوچ ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ بسز کے پیچھے واش روم کے اندر لکھ دیتے تھے, اب لوگ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. اس میں آپ کی آئیڈینٹی, اب آپ کو نہیں پتا کہ جو شخص آپ کو کہہ رہا ہے وہ کون ہے اور وہ آپ نے کس فرسٹریشن کا آپ سے اظہار کر رہی ہے. تو دیکھیں جب بھی آپ کسی کے بارے میں جو بھی لکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو اتنا اختیار ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا بولیں, اور اگر وہ آپ کو بول رہے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں, کبھی بھی اس کو رسپانس نہ کریں, کیونکہ جتنا آپ رسپانس کریں گے ان لوگوں کو اپریسیشن ملے گی اور وہ آپ کے بارے میں کہیں گے. پھر جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے, ماؤں سے اسپیشلی, کہ اپنے بچوں کو نیچرل لائف سٹائل کی طرف لے کے آئیں, لیونگ سٹینڈرڈز ان کے ایسے بنائیں جہاں پر وہ انسانوں سے باتیں کریں, وہ روبوٹس نہ بنائیں خدا رہا ان کو, بلکہ انہیں جیتے جاگتے انسان بنائیں. اور جہاں تک سولوشن کی بات ہے کہ سوچیں, سمجھیں اور ضرورت ہو تو بولیں. ہر وقت کا جو بولنا ہے نا, یہ ایک تو آپ کی شخصیت کو بہت پیچھے لے جاتا ہے, اور آپ کی جانے انجانے میں آپ سے کوئی ایک بات کہی جاتی ہے جو اگلے بندے کے لیے برا تاثر ہوتا ہے, تو تلخ یادیں بنانے سے بہتر ہے کہ آپ چپ ہو جائیں, اور کسی کی شخصیت کو بگاڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ایک ہی مثبت کوئی فکرہ کہہ دیں, شاید وہ اس کی زندگی بدل دے. تو آپ کی زبان, میسیج یہی ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کہ آپ کی زبان کسی کی زندگی بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے. اور نیگیٹیوٹی پھیلانے والے بہت ہیں اس معاشرے کے اندر, پازیٹیوٹی پھیلانے والے بنے تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. بالکل, بہت خوبصورت سجیشن, بہت خوبصورت پیغام. عرفان صاحب, آپ سے بھی میری یہی گزارش, تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ بھی بات کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ سجیسٹ بھی کیجیے گا کہ کون سے ٹپس ہم فالو کر کے اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھیں اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا انداز گفتگو یا ہماری جو بات ہے یہ ہماری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے, اسی طرح اب آپ کی جو سوشل میڈیا پروفائل ہے, آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں, چاہے وہ فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, واٹس ایپ ہو, یا ابھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ, تو آپ کی جو فیس بک وال ہے اس پہ آپ کی جانے والی پوسٹیں, اس کے جو آپ کمنٹس کر رہے ہیں, وہاں پہ جو آپ شیئر کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی تربیت اور آپ کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہیں. بہت کم وقت میں آپ بالکل, میں کہتا ہوں بلکہ چند لمحوں کے اندر آپ جب ایک بندے کی وال کو تھوڑا سا سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے, کتنے پانی میں ہے, کیا لیول ہے, اس کی تھنکنگ کیا ہے, اور یہ سوچتا کیسے ہے, اور اس کی شخصیت کیسی ہے. تو اس لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ ایسے ہی محتاط ہو کر اپنے انگلیوں کو چلائیں, اپنے جس طرح آپ عام گفتگو کے اندر, مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو انتہائی محتاط انداز کے ساتھ چلاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے جو گفتگو کے اندر تو بڑے شائستہ ہیں, جب ان کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو وہ بڑے شائع سے ہوتے ہیں اور بڑے شائستہ انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی سوشل میڈیا پروفائل ذرا سی جا کر جب ہم وزٹ کرتے ہیں یا جو وہ ہمارے اوپر کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ان کی شخصیت کا اچھے سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم اپنے آپ کو اسی طرح پریزنٹ کریں. دوسرا, سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پر جو فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر, جس طرح آپ نے بھی کہا, ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے, اور ایسے لوگ, یقین مانیں اب کچھ تو اپلیکیشنز ہیں وہ ان کو نام لینا بھی یہاں پہ مناسب نہیں میں سمجھوں گا, اب وہاں پر ان لوگوں کو پروموشن مل رہی ہے جو زیادہ فضول بات کر رہے ہیں, جو زیادہ غلط بات کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, وہ ان کو زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ایسے پلیٹ فارم سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اپنی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے. باقی جہاں تک سجیشنز کی بات ہے, اس کو اپنے میسیج میں پلیز کنکلوڈ. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو سجیشنز کی بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ گفتگو آپ کی تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب آپ کا کریکٹر اچھا ہے. آپ اپنے کریکٹر پہ توجہ دیں. آپ کا کریکٹر جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کی گفتگو اچھی ہوگی. اور کریکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کے عمل, آپ جو کام کر رہے ہیں وہی آپ کا کریکٹر بناتا ہے. بہت خوب, بہت اچھا پیغام. جی عتیق صاحب, سجیشنز بھی, سوشل میڈیا پر بات بھی, اور پھر میسیج بھی. دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم سب یوز کر رہے ہیں تو ایک بات کو سمجھنا چاہیے جو بھی لوگ استعمال کریں انہیں, کہ ان کا لکھا ہوا کوئی بھی لفظ, ان کی کہی ہوئی کوئی بھی بات, ان کا شیئر کیا ہوا کوئی بھی مواد بے معنی, بے وقت اور فضول نہیں ہے. وہ کسی بھی شخص کے حوالے سے برے یا اچھے اثرات مرتب کرتا ہے. تو آپ یہ سوچ کے شیئر کریں
کہ اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، اس سے کسی کو جو آج کل جو میمز بنائی جاتی ہیں کہ کتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ کسی شخص کو آپ جو ہے اس کی اتنی دل آزاری کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے ہی سم ٹائمز جو ہے وہ شرمندہ ہونا لگ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو تمام لوگ اخلاقی حوالے سے بھی پرکھیں، مذہبی حوالے سے بھی پرکھیں، قانونی حوالے سے بھی پرکھیں. کچھ لاز بھی اب آ گئے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ان پیرائے پہ آپ کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے آپ استعمال کریں گے. اور دوسروں پہ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر یہ ہماری ذات پہ کیا جائے تو ہمیں کتنا برا محسوس ہو سکتا ہے. تو شاید اگر یہ سوچ آ جائے تو ہم اتنی تلخ باتیں نہ لکھیں، اتنی تلخ باتیں نہ کہیں، جو کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے میرا میسج بھی ہے کہ اچھی بات کرنا جو ہے وہ خاموش رہنے سے بہتر ہے. صحیح. اچھی بات کریں وہ خاموش رہنے سے بہتر ہے. اسی طرح خاموش رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ بری بات کریں. تو یہ دونوں میسیجز ہیں میرے، ان پہ اگر زندگی گزاریں تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے کوشش بھی کریں. اور کوشش کیسے کی جا سکتی ہے، سجیشنز کیا ہیں؟ ہمارے تینوں مہمانوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور بنانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس سوسائٹی کو پروموٹ کر سکیں، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکیں، سوسائٹی کا ماحول خوشگوار بنانے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں. اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے ایفرٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پورے کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹس کرنی ہیں، چاہے ہم والدین ہیں، ہم اساتذہ کرام ہیں، ہم بچے ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہمیں اپنے ماحول کو، اس سوسائٹی کے ماحول کو بہتر بنانا ہے اور اپنی ذات سے یہ کام شروع کرنا ہے. آج اگر ہم اپنے انداز گفتگو کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم سے امپریس ہو کے، ہم سے انسپائر ہو کے 2 سے لے کر 4 تک لوگ اپنی جو ہے وہ گفتگو کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے کہ فلاں کا انداز بیاں اتنا اچھا ہے، چلو آج ہم بھی اس کو اڈاپٹ کر کے دیکھتے ہیں، شاید ہم بھی اس کو اپنائیں اور لوگ ہماری بھی تعریف کریں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پریکٹس کرنا ضروری ہے، جن کا ہم نے ذکر بھی کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام، آج کی تمام تر باتیں اور گفتگو کے آداب کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے جو سجیشنز آئی ہیں ہمارے مہمانوں کی جانب سے وہ پسند آئی ہوں گی. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہنے کا وقت ہے. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.